السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں لے کے آئی ہوں مرزا امجد بیگ کی ایک اور کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ کو کافی پسند آئے گی اور آپ کو اینڈ تک اپنے سحر میں جکڑے رکھے گی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ غلطی انسان ہی سے ہوتی ہے، فرشتے سے نہیں۔ انسان کو کبھی فرشتہ بننے کی کوشش بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کوشش میں وہ اپنے مرتبے کو گھٹا کر خالق کائنات کو ناراض کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا۔ انسان سے غلطی کا سرزد ہونا اس بات کی پہچان ہے کہ وہ انسان ہے۔ اس وقت رات کے 9 بجے تھے۔ میں آفس سے اٹھنے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ مجھے عموماً آفس میں 10 تو بج ہی جایا کرتے تھے، لیکن موسم سرما میں یہی وقت گھٹ کر 8:30 اور 9 بجے تک آ جاتا تھا۔ وہ ماہ فروری کے ابتدائی ایام تھے۔ موسم کی شدت تو ٹوٹ چکی تھی، البتہ رات میں اچھی خاصی خنکی ہو جایا کرتی تھی۔ موسم کا یہ احوال میں کراچی کے اعتبار سے بتا رہا ہوں، جو ہمیشہ پورے ملک سے جدا ہی ہوا کرتا ہے۔ میں نے ریسیور کو اٹھا کر کان سے لگایا اور ماؤتھ پیس میں دھیرے سے کہا، ہیلو بیگ صاحب۔ ایک جانی پہچانی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ میں نے دوستانہ انداز میں کہا، جی چغتائی صاحب، کیا حال ہیں آپ کے؟ اللہ کا کرم ہے بیگ صاحب، نوید چغتائی نے جواب میں بتایا۔ پھر پوچھا، آپ آفس میں اور کتنی دیر بیٹھے ہیں؟ بس میں تو نکلنے ہی والا تھا کہ آپ کا فون آ گیا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، خیریت تو ہے نا؟ جی ہاں بالکل خیریت ہے، وہ سرسری لہجے میں بولا۔ ایک پریشان حال نوجوان کو آپ سے ملوانے کے لیے لا رہا ہوں، اسے آپ سے قانونی مدد لینا ہے۔ اور چغتائی صاحب، میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا، آپ کو کلفٹن سے یہاں پہنچنے میں آدھا پونا گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا۔ آپ اس ملاقات کو کل کے لیے رکھ لیں، تو میں گھر سے تھوڑی آ رہا ہوں۔ اس مرتبہ چغتائی نے قطع کلامی کی، گھر سے نہیں تو پھر اسٹوڈیو سے آ رہے ہوں گے۔ میں نے کہا، شارع فیصل بلوچ کالونی سے بھی یہاں آنے میں کم و بیش اتنا ہی وقت لگے گا۔ یار بیگ صاحب، وہ قدرے جھنجھلا کر بولا، آپ توجہ سے میری بات تو سنیں۔ جی ارشاد۔ میں یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے کہا، میں اس وقت آپ کے آفس کے بہت قریب ہوں۔ بولٹن مارکیٹ سے مجھے آرٹ کا کچھ سامان لینا تھا، میں اسی دکان سے آپ کو فون کر رہا ہوں۔ آپ اگر 10-15 منٹ مزید رک جائیں تو میں آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ تب تو ٹھیک ہے چغتائی صاحب، میں نے سکون کی سانس خارج کرتے ہوئے کہا، آپ آ جائیں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ فون بند کر کے میں نے اپنی سیکرٹری سے کہا، ملیحہ تم اگر چاہو تو نکل جاؤ، مجھے آدھا گھنٹہ اور لگ جائے گا، ایک دوست کسی مسئلے کے سلسلے میں ملنے آ رہا ہے۔ سر، اگر آدھے گھنٹے کی بات ہے تو میں رک جاتی ہوں، ملیحہ نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ میں اگر اکیلی بھی جاؤں گی تو آدھے گھنٹے سے زیادہ لگ جائے گا۔ ملیحہ کا گھر میرے راستے میں پڑتا تھا اور وہ روزانہ میری کار میں جایا کرتی تھی۔ میں اسے ڈراپ کرتے ہوئے آگے نکل جاتا تھا۔ ویسے ملیحہ کا یہ کہنا بالکل درست تھا کہ اگر وہ بس وغیرہ پکڑ کر جاتی تو آدھا کیا پونے گھنٹے سے بھی زیادہ لگ سکتا تھا۔ نوید چغتائی بین الاقوامی شہرت کا حامل آرٹسٹ تھا۔ بلوچ کالونی کے نزدیک شارع فیصل پر اس نے اپنا اسٹوڈیو بنا رکھا تھا، جس کی حیثیت کسی اکیڈمی سے کم نہیں تھی۔ وہ اپنے اسٹوڈیوز میں منتخب 2-3 لڑکے لڑکیوں کو آرٹ کی تعلیم بھی دیتا تھا۔ ہمارے دوستی کی عمر 15 سال سے کچھ زیادہ ہی تھی۔ اس زمانے میں نہ تو سیل فون مارکیٹ میں آیا تھا اور نہ ہی لینڈ لائن پر CLI کی سہولت فراہم ہوتی تھی۔ جب ہی مجھے پتہ نہیں چل سکا تھا کہ چغتائی نے مجھے گھر سے فون کیا تھا، اسٹوڈیو سے یا پھر کسی اور جگہ سے۔ واقعی ٹھیک 10 منٹ کے بعد نوید چغتائی میرے چیمبر میں موجود تھا۔ وہ اکیلا نہیں آیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ 25-26 سالہ ایک جوان بھی تھا۔ شاید فون پر بات کرتے ہوئے اسی شخص کے بارے میں اس نے پریشان حال نوجوان کے الفاظ استعمال کیے تھے۔ وہ ایک دراز قامت اور صحت مند شخص تھا، تاہم حلیے اور وضاحت سے وہ واقعتاً الجھن زدہ اور پریشان دکھائی دیتا تھا۔ رسمی الیک سلیک کے بعد میں نے اپنے دوست کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جی چغتائی صاحب، بلا تکلف بتائیں، چائے چلے گی یا کافی؟ اگر تکلف برطرف پوچھتے ہیں تو کچھ بھی نہیں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی خوشی۔ میں نے بھی زیادہ اصرار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ چغتائی فوراً مطلب کی بات پر آ گیا اور اپنے ہمراہ آنے والے جوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تعارف کروانے والے انداز میں بولا، یہ عرفان ہے، میرے اسٹوڈیو میں آرٹ سیکھ رہا ہے، بڑی جان ہے اس کے اسٹروکس میں۔ میں اس سے اور اس کے کام سے بہت پر امید ہوں، لیکن یہ اس وقت خاصا نا امید نظر آ رہا ہے۔ میں نے عرفان کی کیفیت مجموعی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، آپ کا اندازہ بالکل درست ہے بیگ صاحب۔ چغتائی نے اس بات میں گردن ہلائی، اس لیے تو میں اسے آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، اس کا علاج آپ ہی کر سکتے ہیں۔ آپ اسے کوئی ایسا انجیکشن لگائیں کہ اس کی نا امیدی امید اور امنگ میں بدل جائے۔ ضرور، کیوں نہیں، میں نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا، لیکن اس کے لیے مرض کی تشخیص ضروری ہے۔
علاج سے پہلے مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ عرفان کی نا امیدی اور پریشانی کا سبب کیا ہے۔ میرے ایک چغتائی کے بیچ اشاروں کنائیوں میں جو گفتگو ہو رہی تھی اسے سمجھنے کے لیے کسی اسپیشل عقل کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ اللہ کا بندہ جس کے متعلق ہم بات کر رہے تھے وہ خاموش بیٹھا ہوا ہمیں تک رہا تھا۔ ابھی تک اس نے زبان سے ایک لفظ ادا نہیں کیا تھا۔ اس کا سٹائل واقعی روایتی آرٹسٹوں جیسا تھا۔ نوید چغتائی نے پہلے ایک بھرپور نظر عرفان پر ڈالی، پھر مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، بیگ صاحب، دراصل عرفان اپنے والد کی وجہ سے بے حد پریشان ہے۔ اس کے والد کو کیا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ عرفان کے والد کو 2 دن پہلے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے، چغتائی نے بتایا۔ کس جرم میں؟ اس پر اپنی بیوی کے قتل کا الزام ہے، چغتائی نے جواب دیا۔ یعنی عرفان کی والدہ لبنہ کے قتل کا الزام۔ کیا مقتولہ لبنہ عرفان کی سگی والدہ تھی؟ میں نے رف پیڈ پر قلم چلاتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، بالکل سگی والدہ۔ چغتائی نے اس بات میں گردن ہلائی اور بتایا، عرفان لبنہ اور حسن کی اکلوتی اولاد ہے، تو گویا عرفان کی پریشانی کا سبب یہ ہے کہ یہ اپنے والد کو بے گناہ سمجھتا ہے۔ میں نے عرفان کا جائزہ لیتے ہوئے چغتائی سے سوال کیا، جب یہ اپنے والد کی باعزت رہائی کے لیے میری خدمات حاصل کرنا چاہتا ہے؟ جی ہاں، صورتحال کچھ ایسی ہی ہے، چغتائی تائیدی انداز میں بولا۔ عرفان کی نظر میں حسن بے قصور ہے، اس کی والدہ کی موت ایک اتفاقی حادثہ ہے، لیکن لبنہ کے ایک بھائی امین الدین اس حادثے کو قتل کی واردات ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ انہی کے اشاروں پر پولیس حرکت میں آئی اور اب حسن 7 دن کے ریمانڈ پر پولیس کسٹڈی میں ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، عرفان چونکہ میرے پاس آرٹ کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس لیے اس نے مجھے اپنی پریشانی کے بارے میں بتایا اور میں اسے آپ کے پاس لے آیا ہوں۔ میرا خیال ہے عرفان کے والد حسن کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ آپ تھوڑا وقت نکال کر حسن سے تھانے جا کر ملاقات کر لیں۔ مختصر یہ کہ آپ کو اس کیس کی پیروی کرنا ہے۔ میں نے گمبھیر انداز میں کہا، پھر عرفان سے براہ راست پوچھا، اگر تم بولنا پسند کرو تو میں تم سے چند ضروری سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے نگاہ اٹھا کر مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں مجھے ویرانی اور پریشانی نظر آئی۔ چند لمحات کی مزید خاموشی کے بعد اس نے بھاری بھرکم آواز میں کہا، جی پوچھے وکیل صاحب۔ مجھے یہ اندازہ قائم کرنے میں ذرا دشواری محسوس نہ ہوئی کہ حقیقت میں عرفان کی آواز بھاری نہیں تھی، بلکہ وہ غم کے بوجھ سے بھرا سی گئی تھی۔ میں نے اس کے چہرے پر نظر جماتے ہوئے سوال کیا، عرفان، جیسا کہ چغتائی صاحب نے بتایا ہے، تم اپنی والدہ کی موت کو ایک خوفناک حادثہ سمجھتے ہو اور تمہارا خیال ہے کہ اس ہلاکت میں تمہارے والد کا کوئی ہاتھ نہیں۔ تم اتنا بڑا دعویٰ کس بنیاد پر کر رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس اس سلسلے میں کوئی ٹھوس ثبوت ہے؟ سب سے زیادہ پختہ اور ٹھوس ثبوت تو میری یہ 2 آنکھیں ہیں، اس نے اپنی آنکھوں کو چھوتے ہوئے کہا۔ اس کے علاوہ میں بعض دستاویزات کے ذریعے بھی یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ امی کی موت میں سراسر ابو کا نقصان تھا، بہت بڑا مالی نقصان، چاہے یہ موت طبعی ہوتی یا حادثاتی۔ کوئی بھی شوہر اتنا بڑا مالی خسارہ پانے کے لیے اپنی بیوی کو قتل نہیں کر سکتا۔ دستاویزات وغیرہ تو ہم بعد میں دیکھیں گے، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ تم نے اپنی آنکھوں کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ تمہاری والدہ کی موت ایک اتفاقی حادثہ تھی، کیا تم نے اس سلسلے میں اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھا تھا؟ جی ہاں، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اسی لیے تو میں اتنے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ میرے ابو بے گناہ و بے قصور ہیں۔ تم نے ایسا کیا دیکھ لیا تھا؟ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ پہلے تو میں اس بات کی وضاحت کر دوں کہ امی کو کس قسم کا حادثہ پیش آیا تھا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں گہری دلچسپی سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ چند لمحات تک ذہن میں بکھرے ہوئے خیالات کو ایک نقطے پر مجتمع کرنے کی کوشش کرتا رہا، پھر بتانے لگا، امی ہمارے گھر کی گیلری سے گر کر موت کے منہ میں چلی گئی ہیں وکیل صاحب۔ ہم گلشن اقبال کی ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ میں رہتے ہیں۔ ہمارا اپارٹمنٹ 4th فلور پر واقع ہے، جس کے ایک بیڈ روم کی گیلری مین روڈ کی طرف کھلتی ہے۔ مذکورہ بیڈ روم امی اور ابو کے استعمال میں رہتا تھا۔ میں تو زیادہ تر، عرفان نے جملہ ادھورا چھوڑا اور متذبذب انداز میں نوید چغتائی کو دیکھنے لگا۔ چغتائی اس کی نگاہ کا مطلب سمجھتے ہوئے جلدی سے بولا، عرفان کا زیادہ تر وقت اسٹوڈیوز میں ہی گزرتا ہے اور بعض اوقات تو یہ رات کو بھی ادھر ہی رک جاتا ہے۔ میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو اس بات کی اجازت دے رکھی ہے کہ وہ لوگ اسٹوڈیوز کو اپنا گھر سمجھیں اور وہاں ان کی آمد و رفت کے لیے اوقات کی بھی کوئی پابندی نہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عرفان کا اپنے گھر میں کم ہی وقت گزرتا ہے، اس کا دل زیادہ تر اسٹوڈیو میں لگا رہتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ گھر میں اس کی رہائش وغیرہ کا بندوبست نہیں۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، سب کچھ ہے اس کے گھر میں، لیکن یہ موڈی اور من موجی ہے۔
اس وقت یہ اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا جب اس کی والدہ چوتھے فلور کی ایک گیلری میں سے سیدھے نیچے سڑک پر آ گری تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لبنہ کے 4 فلور کی گیلری میں سے نیچے گرنے میں اس کے باپ کا کوئی ہاتھ نہیں۔ اوہ، میں نے متاسفانہ انداز میں ایک گہری سانس خارج کی اور عرفان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم نے اپنی والدہ کو بذات خود گیلری سے نیچے گرتے دیکھا؟ پھر تمہارے ماموں جان تمہارے ابو کو قاتل ٹھہرانے کی سر توڑ کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ آپ امین الدین کے لیے ماموں جان کے الفاظ استعمال نہ کریں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ وہ برا سا منہ بناتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولا، مجھے اس چال باز شخص سے شدید ترین نفرت ہے۔ اسے ماموں کہتے ہوئے مجھے کراہیت کا احساس ہوتا ہے۔ میں نے نوجوان آرٹسٹ عرفان کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے معتدل انداز میں کہا، ٹھیک ہے، اب میں اس شخص کے لیے امین الدین کے الفاظ استعمال کروں گا۔ تم مجھے بتاؤ، اس امین الدین کی تمہاری باپ کے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ بظاہر تو کوئی دشمنی نہیں نظر آتی۔ وہ ہونٹ سکیڑتے ہوئے بولا، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ ابو کے لیے اپنے دل میں بے پناہ بغض اور کینہ رکھتا ہے۔ شاید اس کا سب سے بڑا سبب بزنس پارٹنرشپ کا ٹوٹنا ہے۔ بزنس پارٹنرشپ؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، کچھ عرصے پہلے ابو اور امین الدین نے پارٹنرشپ میں گارمنٹس کا بزنس شروع کیا تھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، 2-3 ماہ کے اندر ہی ابو کو احساس ہو گیا کہ ان کا بزنس پارٹنر مختلف نوعیت کے حسابات میں گڑبڑ کر کے ابو کو چونا لگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ابو نے پوچھ تاچھ کی تو وہ بگڑ گیا۔ یہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے والا معاملہ ہو گیا۔ ابو اس وقت تو خاموش ہو گئے، لیکن اس واقعے سے ایک بات ان کے ذہن میں بیٹھ گئی کہ اگر اس شخص کے ساتھ بزنس جاری رہا تو کوئی بہت بڑا کھڈا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے دھیرے دھیرے اپنے ہاتھ پاؤں سمیٹے اور بزنس سے الگ ہو گئے۔ اس کے بعد ابو نے گھی ملز میں سیلز مین کی جاب کر لی۔ یہ بدبخت شخص چونکہ وہ سانس درست کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر کوفت بھرے انداز میں بولا، ابو کو ایک شاہکار سمجھتا تھا، لہٰذا ابو کے بزنس سے الگ ہونے کا اس نے بہت برا منایا اور دوسرے ہیلو بہانوں سے ابو کو پریشان کر کے اپنے شیطانی دماغ کا غبار اور اپنے خبیث دل کا بخار اتارنے لگا، اور اس مقصد کے لیے اس نے امی کو اپنے ہاتھوں کا کھلونا بنانے کی پالیسی اختیار کر لی تھی۔ کیا مطلب؟ میں نے متعجب نظر سے اسے دیکھا اور کہا، میں کچھ سمجھا نہیں۔ اس فتنہ پرور شخص نے امی کے کانوں میں شخص کا زہر انڈیلنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ایک گہری مگر افسردہ سے سانس خارج کرتے ہوئے بولا، اس نے گاہے بگاہے موقع نکال کر امی کے کان بھرنا شروع کر دیے کہ ابو کے الٹی سیدھی بازاری عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں، اس لیے امی ابو کے معمولات اور آمد و شد کے اوقات پر نظر رکھا کریں۔ امی اپنے منحوس بھائی کی باتوں میں آ گئیں۔ اس کے بعد فساد و فتنہ کی جو فضا قائم ہو گئی، اس کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ عرفان مجھے اپنے گھریلو حالات سے آگاہ کرتا رہا۔ نوید چغتائی عرفان کے خاموش ہونے پر بولا، اور اس کے زیادہ تر اسٹوڈیو پر رکنے کا سبب بھی یہی تھا کہ اپنے گھر میں زیادہ دیر قیام سے اس کا دم گھٹنے لگتا تھا۔ سر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، عرفان نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں جب بھی گھر میں قدم رکھتا تو امی ابو کو لڑتے جھگڑتے دیکھتا تھا۔ میں چونکہ اس فساد کی جڑ سے واقف تھا، اس لیے بعض اوقات مجھے امی پر شدید غصہ بھی آتا کہ وہ کیوں اس شیطان کی باتوں میں آ کر اپنے گھر کو آگ لگانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ایک آدھ بار میں نے امی کو سمجھانے کی کوشش کی تو وہ الٹا اپنے بھائی کی حمایت کرنے لگی۔ میں نے زیادہ چھیڑ چھاڑ کرنا مناسب نہ سمجھا اور خود کو اپنے کام میں غرق کر لیا۔ چند روز کے بعد ایک نیا ایشو اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا تو میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیسا ایشو عرفان؟ یہی خبیث الدہر شخص امی کے لیے ایک نئی خبر لے کر آیا۔ عرفان نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، اس نے امی کو یقین دلایا کہ عنقریب ابو سمیرہ نامی ایک مالدار بیوہ سے شادی کرنے والے ہیں، لہٰذا اس سے پہلے کہ ابو ایسا کوئی قدم اٹھائیں وہ ان کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دیں۔ ان شیطانی ترغیبات کے بعد ہمارا گھر گویا میدان جنگ کا نقشہ پیش کرنے لگا۔ وہ سانس ہموار کرنے کے لیے متوقف ہوا، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا، چند روز تک یہ سلسلہ فسادات چلتا رہا، پھر ایک رات وہ افسوسناک واقعہ پیش آ گیا کہ جس کے بعد امی تو اپنے خالق حقیقی سے جا ملی اور ابو کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ وہ اللہ کا بندہ ایک تو بول ہی نہیں رہا تھا، اور جب اس کی زبان کھلی تو اس نے یک بیک اپنے دل کی بھڑاس نکال لی۔ میں نے پوری توجہ سے اس کی بات سنی اور اس کے خاموش ہونے پر کہا، اب امین الدین کا سٹینڈ یہ ہے کہ تمہاری امی کو تمہارے ابو نے قتل کیا ہے؟ جی ہاں، اس کمینے شخص کا بالکل یہی سٹینڈ ہے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور ڈالتے ہوئے زہریلے لہجے میں بولا۔ اس نے پولیس کو بیان دیتے ہوئے بتایا ہے کہ ابو نے امی کو دھکا دے کر گیلری میں سے نیچے پھینکا تھا۔ اوہ، میں نے تشویش بھری نظر سے اسے دیکھا۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں وکیل صاحب، عرفان نے جھنجھلاہٹ بھرے انداز میں کہا،
امی تو ایک خوفناک حادثے کا شکار ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یہ شیطان امین الدین ابو کو جیل بھجوا کر اپنے کمینے جذبات کی تسکین کرنا چاہتا ہے۔ اس سے آپ اس کے گھٹیا پن اور ذلالت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، پھر ایک اہم سوال کیا، عرفان تمہارا یہ موقف ہے کہ تمہاری امی اتفاقاً گیلری میں سے نیچے گر گئیں۔ اس حادثے میں تمہارے باپ حسن کا کوئی ہاتھ نہیں۔ یہ واقعہ چونکہ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لہٰذا تمہاری حیثیت آئی وٹنس کی ہو جاتی ہے، لیکن دوسری طرف امین الدین کا دعویٰ ہے کہ تمہارے باپ نے اپنی بیوی کو دھکا دے کر گیلری میں سے نیچے پھینکا ہے۔ کیا اس نے پولیس کو کوئی ایسا ٹھوس ثبوت فراہم کیا ہے جسے تمہارے باپ کا جرم واضح ہوتا ہو؟ اس بارے میں تو مجھے کچھ معلوم نہیں جناب، وہ سادگی سے بولا۔ اس بدذات نے پولیس کو کیا بیان دیا ہے اس کی تفصیلات سے میں واقف نہیں ہوں، بس اتنا جانتا ہوں کہ پولیس نے جب ابو کو گرفتار کیا تو انہوں نے یہی الزام لگایا کہ ابو نے دانستہ امی کو دھکا دے کر گیلری سے نیچے پھینکا تھا۔ اگر واقعتاً ایسا ہوتا تو پھر اس نے بات ادھوری چھوڑ کر ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، تو امی کے پیچھے مجھے ابو بھی گیلری میں کھڑے ضرور نظر آتے۔ یہ تو ممکن نہیں کہ کوئی شخص گیلری میں موجود ہی نہ ہو اور وہ کسی کو دھکا دے کر نیچے پھینک دے۔ جب میں نے امی کو نیچے گرتے دیکھا تو گیلری خالی پڑی تھی۔ اسی سے تم نے اندازہ قائم کیا کہ لبنہ کا گیلری سے نیچے گرنا سراسر ایک اتفاقیہ حادثہ تھا۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں نے پوچھا، کیا یہ تمام تر حقائق تم نے پولیس کو نہیں بتائے؟ بتائے تھے جناب، وہ بڑی مایوسی سے بولا، لیکن وہ لوگ کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں ہیں۔ آخر انہوں نے کچھ تو کہا ہوگا۔ میں نے استفسار کیا۔ وہ ہر سوال کے جواب میں یہی کہتے رہے۔ عرفان نے برا سا منہ بناتے ہوئے بتایا، تمہیں جو کچھ بھی کہنا ہے عدالت میں جا کر کہنا، جو کچھ بھی کہنا ہے عدالت میں جا کر کہنا۔ میں نے زیر لب دہرایا، پھر نوید چغتائی کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، چغتائی صاحب، آپ پولیس کے اس رویے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میرے خیال میں امین الدین نے حسن کو اس مصیبت میں پھنسانے کے لیے پولیس کی مٹھی گرم کی ہے، اور ٹھیک ٹھاک گرم کی ہے۔ چغتائی نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ میں چند لمحات تک ان دونوں کو معنی خیز نظر سے دیکھتا رہا، پھر عرفان سے پوچھا، تمہارے کل کتنے ماموں ہیں؟ میرا مطلب ہے تمہاری امی کے کتنے بھائی ہیں؟ یہی ایک، امین الدین۔ اس نے ایسا منہ بنایا جیسے دانتوں کے نیچے کوئی بد مزہ شے آ گئی ہو۔ یہ اکیلا ہی 100 خبیثوں پر بھاری ہے۔ کوئی خالائیں وغیرہ؟ جی نہیں۔ نانا نانی میں سے کوئی زندہ ہے؟ ایک مرتبہ پھر نفی میں گردن ہلاتے ہوئے اس نے 2 ٹوک جواب دیا، سب مر کھپ چکے ہیں وکیل صاحب۔ ننیال اور ددیال میں کوئی بھی قریبی رشتہ دار باقی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے عرفان، میں نے تسلی بھرے لہجے میں کہا، میں کل کسی وقت تھانے جا کر تمہارے ابو سے ملاقات کرتا ہوں۔ تم پرسوں شام 6 اور 8 کے درمیان میرے آفس آ جاؤ، پھر دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے۔ آپ کی فیس وکیل صاحب؟ عرفان نے مجھ سے پوچھا، پھر سوالیہ نظر سے نوید چغتائی کو دیکھنے لگا۔ نوید چغتائی نے بھی جواب طلب نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، ظاہر ہے اگر میں یہ کیس پکڑوں گا تو اپنی فیس بھی ایڈوانس ہی وصول کروں گا، لیکن یہ معاملہ ہم پرسوں شام ہی طے کریں گے۔ میں پہلے ایک بھرپور ملاقات تمہارے والد سے کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے بیگ صاحب، آپ ملزم سے مل کر اپنا اطمینان کر لیں۔ ابھی تو ویسے بھی پولیس کو چالان پیش کرنے میں 2-3 دن لگیں گے، نوید چغتائی نے کہا، پھر پوچھا، عرفان کے ساتھ مجھے دوبارہ تو نہیں آنا پڑے گا؟ ضرورت تو نہیں ہے، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، پر اگر آنا چاہیں گے تو میری طرف سے کوئی ممانعت بھی نہیں ہے۔ ان دونوں نے باری باری میرا شکریہ ادا کیا، پھر سلام کر کے رخصت ہو گئے۔ حسب وعدہ عرفان مجھ سے ملنے آیا تو میں نے گویا اس کے سر پر ایٹم بم پھوڑ دیا۔ اس دوران میں نے ملزم سے ملاقات کر لی تھی، مگر یہ ملاقات خاصی مایوس کن رہی تھی، اور اسی مایوس کن ملاقات کے نتیجے میں نے عرفان سے کہا تھا، سوری عرفان، میں تمہارے ابو کا کیس نہیں لے سکتا۔ کیوں؟ وہ ہکا بکا ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ اس میں بہت سی پیچیدگیاں ہیں۔ میں نے اسے مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تم سمجھ نہیں سکو گے۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ اس کی حیرت میں الجھن بھی شامل ہو گئی۔ اگر آپ سمجھانا چاہیں گے تو میں کیسے نہیں سمجھوں گا؟ میں کوئی ننھا بچہ تو نہیں ہوں، تم ننھے بچے نہیں ہو اور نہ ہی کوئی بے وقوف انسان ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں اگر تمہارے ابو کا کیس لینے سے منع کر رہا ہوں تو سمجھو اس کے اندر کوئی بہت بڑا راز ہوگا۔ میں وہی راز تو جاننا چاہتا ہوں۔ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، یقیناً آپ مجھ سے کوئی اہم بات چھپا رہے ہیں۔ ہاں، تمہارا اندازہ بالکل درست ہے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، میں واقعی تم سے ایک بہت ہی نازک سی بات چھپا رہا ہوں۔
وہ راز، وہ بات اور وہ حقیقت کانچ سے بھی زیادہ نازک ہے. مجھے ڈر ہے کہ اسے سنتے ہی تم ٹوٹ پھوٹ جاؤ گے. وہ بات تو خود کرچی کرچی ہوگی ہی، تمہیں بھی اپنے نکیلے ٹکڑوں کی مدد سے لہولہان کر دے گی. میں نہیں چاہتا ہے کہ تمہارا احساس مجروح ہو، تمہارے جذبات کچلے جائیں اور تم اپنی ہی نظر میں گر جاؤ. اس لیے میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک بوجھل سانس خارج کی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، اس لیے مائی ڈیئر، تم اپنی ضد سے باز آ جاؤ. تمہارے اپنے ابو کے لیے مجھ سے زیادہ تجربہ کار اور بڑے سے بڑا وکیل مل جائے گا. میری طرف سے تم معذرت سمجھ لو. اس معذرت کا سبب بھی تو بتا دیں وکیل صاحب. اس کے سوال سے لجاجت ٹپکتی تھی. میں نے بات بناتے ہوئے کہا، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں نے اس کیس میں وکیل صفائی کا کردار ادا کیا تو مجھے شکست فاش کا سامنا ہوگا. تو آپ محض اپنی ہار کے ڈر سے یہ کیس چھوڑ رہے ہیں؟ اس نے طنزیہ لہجے میں پوچھا. صرف اپنی ہار کے ڈر سے نہیں، میں نے مضبوط لہجے میں کہا، بلکہ اس میں ایک اور بھی اہم فیکٹر موجود ہے. کون سا اہم فیکٹر؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا. اگر مجھے اس کیس میں ہار ہو گئی تو، میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، تو اس کا واضح مطلب یہ ہوگا کہ تمہارے ابو کو یقینی سزا ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے آپ ابو کو واقعی امی کا قاتل سمجھتے ہیں. وہ قدرے جارحانہ انداز میں متفسر ہوا. کہیں امین الدین نے آپ کو بھی؟ تو وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر بڑی تیکھی نظر سے مجھے دیکھنے لگا. میں نے اس پریشان حال نوجوان آرٹسٹ کا طنز کا برا نہیں مانا اور شفقت بھرے معتدل لہجے میں کہا، برخوردار، تمہارے دونوں اندازے بالکل غلط ہیں. نہ تو میں نے ایسی کوئی بات کی ہے جس سے یہ تاثر ابھرتا ہو کہ تمہارے ابو نے گیلری میں کھڑی اپنی بیوی اور تمہاری امی لبنہ کو دھکا دے دیا ہو، اور نہ ہی امین الدین نے اس کیس سے دستبردار ہونے کے لیے مجھے کوئی بڑی رقم رشوت میں دی ہے. تو پھر؟ اس نے ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے پوچھا، پھر کیوں آپ اس کیس پر سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ اس کے مسلسل اصرار کے پیش نظر میں نے کہا، تم چغتائی صاحب کو میرے پاس بھیجنا. میں وہ نازک مسئلہ ان سے ڈسکس کر لوں گا جو تمہارے سامنے بیان نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے وکیل صاحب، وہ بددلی سے بولا، میں آپ پر دباؤ تو نہیں ڈال سکتا، جیسی آپ کی مرضی. میں سر تک آپ کا پیغام پہنچا دوں گا. پھر وہ مجھ سے ہاتھ ملا کر رخصت ہو گیا. 1 گھنٹے بعد نوی چغتائی کا فون آ گیا. لگتا تھا عرفان نے اسٹوڈیو پہنچتے ہی انہیں صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا. میں نے فون اٹینڈ کرنے کے بعد ان کی خیریت پوچھی تو وہ بولے، میری خیریت کو چھوڑیں بیگ صاحب، یہ بتائیں آپ نے عرفان کو کیا کہہ دیا ہے؟ بیچارہ بہت ڈس ہارٹ ہو گیا ہے. کیا اس نے آپ کو بتایا نہیں کہ میں نے کیا کہا ہے؟ الٹا میں نے ہی سوال کر دیا. بتا رہا ہے کہ آپ نے کیس لینے سے معذرت کر لی ہے. جی ہاں، یہی حقیقت ہے، میں نے تصدیقی انداز میں کہا. خدا کا خوف کریں بیگ صاحب، وہ بڑے بے تکلفانہ انداز میں سرزنش کرتے ہوئے بولا، صرف کل کا ہی دن بیچ میں ہے. پرسوں پولیس عدالت میں اس کیس کا چالان پیش کر دے گی. اتنی جلدی کسی دوسرے وکیل کو ارینج کرنا، آپ اس کی فکر نہ کریں چغتائی صاحب، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا. ایک چھوڑ میں 10 تجربہ کار وکیل آپ کو مہیا کر دوں گا. مجھے آپ کی بات کا یقین ہے، وہ بڑے رسان سے بولا، لیکن میں یہ جاننے کے لیے بے چین ہوں کہ آپ کو بیٹھے بٹھائے کیا ہو گیا؟ آپ نے تھانے جا کر ملزم سے ملاقات کی اور اپنا ارادہ بدل لیا؟ حسن کی کون سی بات آپ کو بری لگ گئی؟ بات بری نہیں لگی، میں نے ٹالنے والے انداز میں کہا. پھر؟ وہ پورے کا پورا ہی مجھے برا لگا. میں نے حقیقت حال کہہ ڈالی. اگر مجھے پتا ہوتا کہ عرفان ایک شخص کا بیٹا ہے تو میں کبھی اس کیس میں ہاتھ ہی نہیں ڈالتا. اس کا مطلب ہے آپ حسن کو پہلے سے جانتے ہیں؟ چغتائی نے ایک ٹھنڈی سانس چھوڑتے ہوئے کہا، اور میرا اندازہ اگر غلط نہیں تو آپ کسی بات پر ملزم سے سخت ناراض ہیں. آپ کا اندازہ 100% درست ہے چغتائی صاحب، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا. سخت ناراض ہی نہیں بلکہ مجھے ملزم سے شدید ترین نفرت بھی ہے. اچھا؟ چغتائی نے متاسفانہ انداز میں کہا. کیا میں جان سکتا ہوں کہ اس نفرت کا سبب کیا ہے؟ ملزم نے ایک کیس کے حوالے سے کچھ عرصہ پہلے مجھے بدترین دھوکہ دیا تھا، میں نے زہر خند لہجے میں بتایا. میں اس کیس میں وکیل استغاثہ کا کردار ادا کرنے کو شاید تیار ہو جاؤں، لیکن وکیل صفائی کی حیثیت سے ہرگز نہیں حصہ لوں گا. ٹھیک ہے بیگ صاحب، وہ گفتگو کے سلسلے کو سمیٹے ہوئے بولا. اس نوعیت کی طویل بات چیت فون پر کرنا مناسب نہیں. میں کل کسی وقت آپ سے ملاقات کرنے آ رہا ہوں. آپ حسن کے لیے کسی اور وکیل کا بندوبست بھی کر کے رکھیں. آپ آ جائیں پھر بات کرتے ہیں، میں نے کہا. اوکے بیگ صاحب، خدا حافظ. اللہ حافظ. اس کے ساتھ ہی ہمارے درمیان ٹیلی فون سلسلہ موقوف ہو گیا. وکیل کا بندوبست کرنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا. اگلے روز چغتائی اکیلا ہی مجھ سے ملنے چلا آیا. عرفان کو وہ ساتھ نہیں لایا تھا. میں نے اسے ایک قابل وکیل سے ملوا دیا. پھر ہمارے درمیان بھی حسن کے معاملے پر تفصیلی بات ہوئی.
میں نے چغتائی کو حسن کے دھوکے کے بارے میں کھل کر بتایا تو وہ گہری تشویش میں مبتلا ہو گیا، پھر گمبھیر انداز میں بولا، بیگ صاحب، آپ نے بالکل درست فیصلہ کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کسی دباؤ میں آ کر اگر آپ یہ کیس پکڑ بھی لیتے تو اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تھے۔ ہر لمحہ آپ کے ذہن میں حسن کے دھوکے کا خیال ہی رہتا اور آپ پوری طرح اس کی حمایت کے لیے فائٹ نہ کر پاتے۔ اسی ایک نازک نقطے کی وجہ سے میں نے کیس چھوڑا ہے۔ میں نے کہا، عرفان کو میں نے اس کے باپ کے کردار کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، اور آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ اسے کسی اور انداز میں مطمئن کر دیجیے گا۔ حسن کے سوائے اس دنیا میں عرفان کا اور کوئی بھی نہیں ہے، اور اتفاق سے وہ اپنے باپ سے بے پناہ محبت بھی کرتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ حسن پر سے اس کا اعتماد اٹھ جائے۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں بیگ صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں عرفان کو اس صفائی سے ہینڈل کروں گا کہ حسن کے دھوکے یا پچھلے کسی کیس کا کہیں ذکر نہیں آئے گا۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، بلکہ میں کوئی ایسا چکر چلاؤں گا کہ عرفان آپ کو بالکل ہی بھول جائے گا اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ آپ نے یہ کیس لینے سے انکار کر دیا، ورنہ اس کے باپ کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ چغتائی صاحب، آپ عرفان کو جیسے بھی مطمئن کرنا چاہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن ایک بات کا خاص طور پر خیال رکھیے گا۔ کون سی بات بیگ صاحب؟ وہ سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، عرفان کو کسی بھی طرح یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے ابو کے لیے میں نے ہی ایک دوسرے وکیل کا انتظام کیا ہے۔ وہ مجھ سے خفا ہو کر گیا ہے، اگرچہ اس نے اپنی خفگی کا کھل کر اظہار تو نہیں کیا، لیکن اس کی باڈی لینگویج کو یہی تاثر تھا۔ آپ اطمینان رکھیں، میں سچویشن کو سنبھال لوں گا، وہ ٹھوس انداز میں بولا۔ میں نے تھوڑی دیر کے بعد نوید چغتائی کو رخصت کر دیا۔ عظیم آرٹسٹ نوید چغتائی تو مطمئن ہو کر چلا گیا تھا، لیکن ابھی تک میں نے آپ کے اطمینان کے لیے کچھ نہیں کیا۔ آپ جو پچھلے 10-15 منٹ سے اس کہانی کو پڑھتے چلے آ رہے ہیں تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ جھک مار رہے ہیں۔ اس راز سے مکمل آگاہی کے لیے آپ کو اس کیس کی کہانی پڑھنا ہوگی جس میں ایک نازک مرحلے پر حسن نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ یہ دھوکہ میری نظر میں اتنا قابل مذمت ہے کہ میں کسی کیس میں حسن کے لیے وکیل صفائی کا کردار ادا نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب ٹیکسٹائل انڈسٹری کراچی میں بام عروج پر تھی۔ سائٹ ایریا کی رونقیں اس انڈسٹری کے باعث قائم و دائم تھیں۔ آج اگر سائٹ ایریا کی طرف جانے کا اتفاق ہو تو وہاں کی حالت زار کو دیکھ کر دل کرتا ہے۔ انڈسٹریز کے نام پر اب وہاں صرف چند کارخانے چل رہے ہیں۔ جس جگہ کو آپ روشن اور بارونق دیکھ چکے ہوں، وہاں کی ویرانی اور بے سر و سامانی نشتر بن کر دل میں اتر جاتی ہے۔ اس تباہ حالی اور بربادی کے لیے ہم کسی غیر کو الزام نہیں دے سکتے۔ کراچی کی صنعت خصوصاً ٹیکسٹائل انڈسٹریز کو تباہ و برباد کرنے میں ہندو اور یہود و نصاری میں سے کسی کا ہاتھ کار فرما نہیں، لہٰذا فیشن کے طور پر آپ انہیں مطعون نہیں کر سکتے۔ یہ سب خود ہمارا کیا دھرا ہے، ہمارا دشمن ہمارے اندر ہی چھپا بیٹھا ہے، لہٰذا دل جلانے والی باتیں ایک طرف رکھ کر ہم تفریح کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ بحیثیت قوم ہمارا مزاج کچھ ایسا ہی بن چکا ہے۔ اسی سائٹ ایریا جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے میں جبار نامی ایک شخص کی ٹیکسٹائل مل تھی۔ یہ مل پیداوار اور مال کی کوالٹی کے حساب سے ٹاپ 10 میں شمار کی جاتی تھی۔ جبار صاحب دن دگنی اور رات چگنی ترقی کر رہے تھے کہ اچانک ایک روز انکشاف ہوا کہ وہ کسی خطرناک دماغی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اچھے خاصے چلتے پھرتے ایک دن انہیں چکر آیا اور وہ گھر سے نکل کر گاڑی کی طرف جاتے ہوئے گر گئے اور گرتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ گھر میں بیوی کے علاوہ چند ملازم موجود تھے۔ جیسے ہی ان لوگوں کو جبار صاحب کے گر کر بے ہوش ہونے کی خبر ملی، وہ بھاگم بھاگ جائے وقوع پر پہنچے۔ پھر جبار صاحب کی بیوی نازیہ فلپور انہیں گاڑی میں ڈال کر ایک پرائیویٹ ہسپتال لے گئیں۔ وہ لوگ ڈیفینس سوسائٹی کے ایک عالی شان بنگلے میں رہتے تھے، لہٰذا پرائیویٹ ہسپتال کا مہنگا ترین علاج ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جبار صاحب کی ٹیکسٹائل مل بے تحاشا کما رہی تھی اور خرچ کرنے والے صرف 2 افراد تھے، یعنی نمبر 1 جبار صاحب، نمبر 2 ان کی اہلیہ نازیہ۔ ان کی شادی کو لگ بھگ 2 سال ہو گئے تھے، لیکن ابھی تک ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ جبار صاحب کی زندگی کا ایک دلچسپ پہلو شادی کے حوالے سے یہ بھی تھا کہ نازیہ ان کی دوسری بیوی تھی۔ ان کی پہلی بیوی فرخندہ نے کورٹ میں مقدمہ دائر کر کے جبار صاحب سے خلا لے لی تھی۔ فرخندہ کی ایک بیٹی تھی طاہرہ، جو ظاہر ہے کہ جبار صاحب کی بھی بیٹی تھی، لیکن طاہرہ نے اپنی ماں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا اور فرخندہ کے ساتھ نعت ناظم آباد کے ایک چھوٹے سے بنگلے میں رہتی تھی۔ طاہرہ کے مطابق جبار صاحب نے اس کی امی کے ساتھ ناانصافی اور ظلم کیا تھا۔ جب فرخندہ بیوی کی حیثیت سے جبار کے ساتھ رہ رہی تھی، اسی دوران میں جبار صاحب نے نازیہ سے دوسری شادی کر لی تھی۔ فرخندہ ہر ظلم و زیادتی برداشت کر سکتی تھی، لیکن سوتن کا وجود کسی بھی قیمت پر اسے گوارا نہیں تھا۔
اس نے جبار کی خاطر بڑی قربانیاں دی تھیں اور اسے زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچانے میں بھی فرخندہ کا ہی ہاتھ کار فرما تھا۔ وہ جبار سے بے حد محبت کرتی تھی۔ وہ لوگ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے کہ جبار صاحب نے نازیہ سے دوسری شادی کر لی، وہ بھی ایک جوان بیٹی کی موجودگی میں۔ جبار کے اس عمل پر ماں بیٹی نے اپنی شدید ترین رد عمل کا اظہار کیا تھا۔ ایک آدھ ماہ تک گھر میدان کارزار کا نمونہ پیش کرتا رہا۔ نہ تو جبار نے کسی قسم کی پسپائی اختیار کی اور نہ ہی وہ ماں بیٹی کسی مصالحت کے لیے تیار ہوئی۔ وہ یک جان دو قالب ہو گئی اور ان کا صرف ایک ہی مشترکہ مطالبہ تھا، جبار اپنی دوسری بیوی کو چھوڑ کر راہ راست پر آ جائے تو وہ اس کے ساتھ رہنے کو تیار ہیں، ورنہ ان کی راہیں الگ ہو جائیں گی۔ دوسری جانب جبار کا موقف یہ تھا کہ وہ نازیہ کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے نازیہ سے باقاعدہ نکاح کیا ہے، وہ اس کی بیوی ہے اور نازیہ کو اس نے الگ بنگلے میں رکھا ہوا ہے۔ پھر ان ماں بیٹی کو کیا تکلیف ہے؟ ماں بیٹی اپنی تکلیف کا اظہار بہت کھل کر چکی تھی۔ وہ کسی بھی قیمت یا کسی بھی شرط پر سرنڈر کرنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ ایک ہی سلوگن کے ساتھ ثابت قدمی سے آگے بڑھ رہی تھی، یا ہم نہیں یا تم نہیں۔ جب یہ کلیش بہت زیادہ بڑھ گیا تو ایک روز نازیہ نے اپنے شوہر کو مشورہ دیا، آپ خواہ کیوں ٹینشن لیتے ہیں، وہ جو چاہ رہی ہیں کر ڈالیں۔ وہ سے نازیہ کی مراد فرخندہ تھی۔ جبار نے جھجھلائے ہوئے لہجے میں کہا، تم جانتی ہو وہ کیا چاہتی ہیں، وہ آپ کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکلنا چاہتی ہیں۔ نازیہ نے واشگاف الفاظ میں کہا، اس کی ساری کوششیں اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہیں، یہ تو میں بھی جانتا ہوں۔ جبار نے برہمی سے کہا، لیکن وہ جو کچھ بھی کر رہی ہے سراسر زیادتی ہے۔ میں نے دوسری شادی کر کے کوئی گناہ نہیں کیا، ہمارا مذہب اور قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے، اور پھر میں نے فرخندہ کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں کی۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے بولا، میں نے دوسری شادی کے بعد تمہیں ایک سوتن کی شکل میں اس کے اوپر مسلط نہیں کیا۔ تم الگ بنگلے میں رہ رہی ہو، وہ ماں بیٹی الگ بنگلے میں ہیں، اور یہ دونوں بنگلے ڈیفنس سوسائٹی میں ہی واقع ہیں۔ میں نے رہائش کے معیار میں کوئی فرق نہیں آنے دیا، پھر ان ماں بیٹی کے ضروریات اور اخراجات کا بھی پورا خیال رکھا ہوا ہے۔ تمہارے پاس بھی رہتا ہوں، ان کے پاس بھی جاتا ہوں۔ اپنی طرف سے میں دونوں گھروں کے فرائض بڑی دیانت داری سے نبھا رہا ہوں۔ پھر بھی اگر فرخندہ کو کوئی تکلیف ہے تو اس کا علاج میرے پاس نہیں ہے آپ کے پاس، اس کا علاج آپ ہی کے پاس ہے۔ نازیہ نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، وہ چھٹکارا چاہ رہی ہے نا، بس آپ اسے آزاد کر دیں۔ اللہ خیر صلاح، میں اس عورت کو اتنی آزادی اور آسانی سے نہیں چھوڑوں گا نازیہ، جبار نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس نے مجھے ذہنی اذیت سے دوچار کیا ہے۔ بڑی چالاکی کے ساتھ اس نے طاہرہ کو بھی اپنا ہمنوا بنا لیا ہے۔ وہ اپنے باپ یعنی مجھے پہچانتی بھی نہیں۔ کیا میں نے اسی دن کے لیے پال پوس کر اسے بڑا کیا تھا؟ وہ سانس ہموار کرنے کو تھما، پھر چپتے ہوئے لہجے میں اضافہ کیا، میں اس عورت کو بہت رگڑا دوں گا نازیہ، خواہ آپ کے لیے مزید اذیت کا سامان کریں گے۔ نازیہ نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، میری ماں نے تو اسے فارغ کر کے پرسکون ہو جائیں، میں اسے کبھی از خود فارغ نہیں کروں گا۔ وہ بڑے عزم سے بولا، تو اس کام کے لیے وہ عدالت سے بھی رجوع کر سکتی ہے۔ نازیہ نے کہا، اس کے تیور تو یہی بتاتے ہیں کہ وہ کسی بھی قیمت پر امن و سکون کی راہ اختیار نہیں کرے گی۔ اگر آپ نے اس کا مطالبہ پورا نہ کیا تو وہ خلا کے لیے قانونی چارہ جوئی کر سکتی ہے۔ یہ حق تو بہرحال قانونی سے دیتا ہے نا؟ بے شک یہ اس کا حق ہے، جبار نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ یہ شوق پورا کرنے کے لیے ضرور عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے اور خلا حاصل کر لے، اس طرح اسے میری طرف سے ملنے والی ہر مراعات اور ہر الاؤنس سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ وہ 2 صفحات پر مشتمل عدالتی فیصلے کے ساتھ گھر جائے گی، لیکن کون سے گھر؟ وہ سوالیہ انداز میں متوقف ہوا، پھر خود ہی وضاحت کرتے ہوئے بولا، خلا حاصل کرنے کے بعد وہ یقیناً میری بیوی نہیں رہے گی، لہٰذا میرا گھر بھی اس کا نہیں ہو سکتا، اسے اپنی رہائش کے لیے الگ ہی کہیں بندوبست کرنا ہوگا۔ اور ایک بات کان کھول کر سن لو نازیہ۔ نازیہ نے کان کھولے یا نہیں، البتہ آنکھیں پوری طرح کھولے ہوئے تھی۔ کون سی بات جبار؟ یہ جو میری صاحبزادی ہے نا طاہرہ، وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، جی ابھی تو فرخندہ کے ٹرانس میں ہے، لیکن اگر فرخندہ عدالت سے خلا لے کر مجھ سے الگ ہو جاتی ہے تو چند ہی دنوں میں طاہرہ کو دن میں تارے اور رات میں نظارے نظر آ جائیں گے۔ یہ زیادہ عرصے تک فرخندہ کے ساتھ نہیں رہ سکے گی، اسے ایک دن میرے پاس واپس آنا ہوگا۔ اگر ایسا ہوا تو یہ تو اچھی بات ہوگی نا؟ نازیہ نے بہت آہستگی سے کہا، طاہرہ میرے لیے ایک بیٹی جیسی ہے، میں اسے اپنے ساتھ رکھ کر ایک ماں کا پیار اور توجہ دوں گی۔ تمہارے اندر بڑی گنجائش ہے نازیہ، وہ ستائشی نظر سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، میں اسی لیے تو تمہاری قدر کرتا ہوں، یہ گنجائش ہمیشہ موجود رہے گی۔ وہ بڑے فخر سے بولی، اس کا مطلب ہے آپ سدا میری قدر کرتے رہیں گے؟
इंशाल्लाह। वो बड़े वसूख से बोला। इन मियाँ बीवी के दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी और इस झगड़े के जो नताइज डिस्कस किए गए थे, बाद ऐसा हूबहू वही पेश आ गया। फरखंदा ने एक रोज अदालत से खुला हासिल कर ली और अपनी बेटी ताहिरा के हमरा नॉर्थ नाजिमाबाद के एक छोटे से बंगले में मुंतकिल हो गई। जबार और नाजिया अमनो सुकून से जिंदगी गुजारने लगे। इसके बाद फरखंदा और ताहिरा ने कभी जबार से मिलने की कोशिश नहीं की और ना ही जबार ने पलटकर कभी ये जानने की जरूरत महसूस की कि इसकी बेटी और साबिक बीवी किस हाल में है। गोया दोनों पार्टियों ने एक दूसरे को हमेशा के लिए फरामोश कर दिया था। ये पहला इत्तेफाक था कि जबार यूं चलते चलते गिर गया था। ना सिर्फ वो गिर गया था बल्कि बेहोश भी हो गया था। नाजिया और उनकी देरीना घरेलू मुलाजमा शमा ने फौरन जबार को एक महंगे प्राइवेट अस्पताल तक पहुंचा दिया था। डॉक्टरों ने चेकअप किया, मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट हुए और शाम तक उन्होंने ये फैसला सादिर कर दिया कि जब्बार एक खतरनाक नोयत के दिमागी मर्ज में मुब्तला हो चुका है। इस मर्ज के हामिल मरीजों की यादाश्त बुरी तरह मुतासिर होती है। इसके साथ ही दिमाग के बाज़ हसास टिश्यूज भी डैमेज हो जाते हैं। इंसान को अपनी सोच और इरादे पर इख्तियार नहीं रहता। वो जागते में सोया हुआ और सोते में जागता हुआ दिखता है। अलगर्ज वो अपने घर वालों का मोहताज होकर रह जाता है। जब इंसान का दिमाग इसके काबू में ना रहे तो जाहिर है वो दूसरों के रहमो करम पर ही जिंदगी गुजारता है। जबार की यादाश्त और हाफजा दोनों मुतासिर हुए थे। डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक इसे तन्हा नहीं छोड़ा जा सकता था। कम अज कम एक शख्स को मुकम्मल तौर पर इसकी निगरानी करना थी। नाजिया बैठे बिठाए एक अजीब से वबाल में आ गई थी। 2 दिन बाद अस्पताल वालों ने डॉक्टर्स की इजाजत से जबार को डिस्चार्ज कर दिया। घर लाने से पहले नाजिया ने डॉक्टर से पूछा था, अस्पताल आने से पहले तो ये बिल्कुल ठीक ठाक थे। अगर ये ठीक ठाक थे तो फिर अस्पताल लाने की क्या जरूरत थी? डॉक्टर ने सवालिया अंदाज में नाजिया को देखा। मेरा ये मतलब नहीं था डॉक्टर, वो जल्दी से बोली। मैं ये कहना चाह रही थी कि ये तो भले चंगे थे, ये अचानक इतने संगीन मर्ज में कैसे मुब्तला हो गए? अचानक आपको महसूस हो रहा है, डॉक्टर ने समझाने वाले अंदाज में कहा, वरना ये मर्ज पिछले कुछ अरसे से आहिस्ता आहिस्ता इनके दिमाग में जगह बना रहा था। इसने हमला पहली मर्तबा किया है। अगर जब्बार साहब बाकायदा अपना मेडिकल चेकअप कराते रहते तो मुमकिन था बहुत पहले इस मर्ज की तशखीस हो जाती और ज्यादा बेहतर अंदाज में इसे ट्रीट किया जा सकता। अपनी सेहत की तरफ से तो ये हमेशा बेपरवाह ही रहे हैं। नाजिया ने परेशान लहजे में कहा, मैंने जब भी ऐसा कोई जिक्र किया तो हंसकर कह देते हैं मुझे कुछ भी नहीं होने वाला, मैं तुम्हारे बाद ही मरूंगा, तुम फिक्रमंद ना हुआ करो। बोलते बोलते नाजिया की आवाज भरा गई। डॉक्टर ने हमदर्दी भरे लहजे में कहा, मौत और जिंदगी तो खुदा के हाथ में है, लेकिन मरीज के सिलसिले में आपको ये हिदायत करूंगा कि इन्हें कम से कम 6 माह तक कड़ी निगरानी में रखने की जरूरत है। एक लम्हे के लिए भी तन्हा छोड़ना खतरनाक साबित हो सकता है। मैं पूरी तवज्जो से इनका इलाज करूंगा और हफ्ते में एक बार आप चेकअप के लिए भी मेरे पास लाएं। मुझे उम्मीद है 6 माह अगर आपने निहायत पाबंदी के साथ इनका इलाज करा लिया तो इतनी बेहतरी जरूर आ जाएगी कि इन्हें निगरानी की जरूरत पेश नहीं आएगी। वो लम्हे भर के लिए सांस लेने को मुतवक्कफ हुआ, फिर इजाफा करते हुए बोला, इसके बाद मजीद 6 माह का इलाज होगा। मुझे उम्मीद है तब तक ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे और जिंदगी के तमाम कामों में सेहतमंद इंसानों की तरह हिस्सा लेने लगेंगे। अल्लाह आपकी जुबान मुबारक करे डॉक्टर साहब। बेसाख्ता नाजिया के मुंह से निकला। फिर इसने तशवीश भरे लहजे में पूछा, क्या अभी ये फैक्ट्री नहीं जा सकते? कतई नहीं। डॉक्टर ने नफी में गर्दन हिलाई। कभी भूल कर भी ये गलती ना कीजिएगा। अगर मैं अपनी निगरानी में फैक्ट्री ले जाना चाहूँ तो आप मरीज के साथ बहुत बड़ी ज्यादती करेंगी। डॉक्टर ने 2 टोक अंदाज में कहा, अगर आपने इन्हें घर में आराम ना करने दिया तो दोबारा भी अटैक हो सकता है और दूसरा अटैक इतना खतरनाक होगा कि इनकी जिंदगी की कोई जमानत नहीं दी जा सकती। डॉक्टर की बात सुनकर नाजिया डर गई। फिर खौफजदा लहजे में बोली, ठीक है, मैं इन्हें घर तक महदूद रखूंगी। मैं और शमा मिलकर इनका ख्याल रखेंगे। शमा कौन? डॉक्टर ने बरसबील तस्करा पूछ लिया। नाजिया ने बताया, शमा हमारी घरेलू मुलाजमा है। तवील अरसे से वो हमारे घर में काम कर रही है। इसकी हैसियत घर के फर्द जैसी है। हम शमा पर पूरा भरोसा करते हैं। दैट्स गुड। डॉक्टर ने इत्मीनान से गर्दन हिलाई और बोला, जब आपकी और शमा की सूरत में 2 औरतें जबार साहब का ख्याल रखने के लिए घर में मौजूद हैं तो परेशानी की कोई बात नहीं। आप इन्हें अपनी निगरानी में घर में आजादाना हरकत की इजाजत दे सकती हैं। इनके साथ बैठकर खाना खाएं, टीवी देखें, बातें करें और लॉन में चहलकदमी करें। बस इन्हें जहनी तनाव और दबाव से दूर रखना है। इसीलिए मैंने इनकी फैक्ट्री जाने पर भी पाबंदी लगा दी है। लेकिन डॉक्टर साहब, वो उलझनज़दा अंदाज में बोली, इनके बगैर फैक्ट्री कैसे चलेगी? इनका रोजाना फैक्ट्री जाना बहुत जरूरी है। पिछले 4-5 दिन में इधर कई मसले उठ खड़े हुए हैं।
اب فیکٹری وغیرہ کے معاملات کی دیکھ بھال بھی آپ ہی کو کرنا ہوگی۔ ڈاکٹر نے گہری سنجیدگی سے کہا، پھر پوچھا، کیا جبار صاحب نے فیکٹری میں کوئی مینیجر وغیرہ نہیں رکھا ہوا؟ مینیجر تو ہے، نازیہ نے جواب دیا، لیکن وہ صرف انتظامی معاملات دیکھتا ہے۔ روپے پیسے کا حساب کتاب جبار کے پاس ہی رہتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی مشکل ہی نہیں۔ ڈاکٹر نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، مینیجر کو انتظامی امور کی نگرانی کر دیں، مالی معاملات کو آپ اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ ہر روز صبح میں آپ 1 آدھے گھنٹے کے لیے فیکٹری کا چکر لگا لیا کریں۔ مینیجر آپ کو فیکٹری کی ضروریات کے بارے میں بریف کر دیا کرے گا۔ میرا خیال ہے آپ بڑی آسانی سے سچویشن کو ٹیکل کر لیں گی۔ اور پھر وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر ایک گہری سانس چھوڑنے کے بعد اضافہ کرتے ہوئے بولا، صرف 6 ماہ کی تو بات ہے، اس کے بعد جبار صاحب فیکٹری جانے کے قابل ہو جائیں گے۔ نازیہ مطمئن ہو کر گھر آ گئی۔ ویسے وہ ڈاکٹر اسے بہت اچھا لگا تھا اور اس کا مشورہ بھی نازیہ کو پسند آیا تھا۔ عام طور پر ڈاکٹر مریض کے لواحقین سے اتنی تفصیلی گفتگو نہیں کیا کرتے۔ ڈاکٹری ایک عجیب و غریب اینٹی سوشل پیشہ ہے۔ اس پروفیشن میں اتنی زیادہ مصروفیت ہے کہ ایک ڈاکٹر معاشرے اور اس کے عمومی مزاج اور روایت سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ وہ مریض کلینک اور اسپتال کو پیارا ہو جاتا ہے تو اس میں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں نکالی جا سکتی۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق علاج جاری رہا، لیکن 6 ماہ گزرنے کے بعد بھی کوئی خاص فرق دیکھنے کو نہ ملا۔ ڈاکٹر کوئی حتمی اور دو ٹوک بات نہیں کر رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نوعیت کے دماغی امراض کو ٹھیک ہونے میں بعض اوقات اندازے سے کہیں زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔ نازیہ ذہنی طور پر بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ ایک پریشان حال انسان شارٹ کٹ کی طرف بآسانی چلا جاتا ہے، اور خاص طور پر جب دائیں بائیں راہیں دکھانے والے موجود ہوں تو یہ کام اور بھی سہل ہو جاتا ہے۔ نازیہ بھی شارٹ کٹ کے چکر میں پڑ کر تاریک راہوں کی طرف نکل گئی۔ اس کی چند قریبی جاننے والی چالاک لومڑیوں نے اسے ایک نئی راہ سجائی۔ نازیہ، تم کتنی سیدھی اور بے وقوف ہو، ایک ہمدرد عورت نے اس سے کہا۔ کیوں، میں نے ایسا کیا کر دیا؟ اس نے مذکورہ ہمدرد سے پوچھا۔ تم نے صرف ایک ہی طرف دھیان لگا رکھا ہے، وہ عورت رازدانہ انداز میں بولی۔ میں سمجھی نہیں۔ نازیہ نے حیرت بھری نظر سے اسے دیکھا۔ وہ بولی، تمہارا خیال ہے جبار کو کوئی ذہنی بیماری ہوگی اور ڈاکٹر اس کو بالکل ٹھیک کر دیں گے؟ ہاں، اگر میں ایسا سوچ رہی ہوں تو اس میں کیا غلط ہے؟ نازیہ ابھی تک اس عورت کا مقصد نہیں جان سکی تھی۔ ہر کام ڈاکٹروں کے بس کا نہیں ہوتا۔ وہ عورت گہری نظر سے نازیہ کو دیکھتے ہوئے بولی، اس لیے خواہ پیسہ اور وقت برباد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تمہیں جو بھی کہنا ہے کھل کر کہو۔ نازیہ نے بیزاری سے کہا، میرے پلے کچھ نہیں پڑ رہا۔ اگر جبار کا علاج ڈاکٹر نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ کیا تم نے کبھی فرخندہ کے بارے میں سوچا ہے؟ فرخندہ؟ وہ چونک کر بولی، کیوں، اسے کیا ہوا ہے؟ اسے کچھ نہیں ہوا، بلکہ اس نے کچھ کیا ہے۔ وہ عورت سٹپٹا کر بولی، تم یا تو بہت ہی سادہ ہو یا پھر بے وقوف ہو۔ مجھے لگتا ہے تمہاری سابق سوتر نے تم سے دشمنی کی ہے۔ جبار کی بیماری میں بھی اسی کا ہاتھ ہو سکتا ہے، مگر کیسے؟ نازیہ کی پریشانی میں تشویش ڈر آئی۔ سفلی سے وہ انکشاف انگیز لہجے میں بولی، تمہارا مطلب ہے فرخندہ نے جبار پر کوئی سفلی وغیرہ کرایا ہے؟ نازیہ نے الجھن زدہ نظر سے اس عورت کو دیکھا۔ اس لیے وہ ذہنی اور دماغی طور پر بیمار ہو گیا ہے؟ بالکل یہی بات ہے، اور مجھے اس بات کا 101% یقین ہے نازیہ۔ وہ عورت ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی، تم نے فرخندہ سے اس کا شوہر چھینا ہے۔ کم از کم وہ تو ایسا ہی سمجھتی ہے، اس لیے اس سے بڑی دشمن تمہاری اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ وہ تمہیں اذیت پہنچانے اور جبار سے انتقام لینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے۔ اگر ڈاکٹروں کے علاج سے جبار کی بیماری میں 19-20 کا فرق بھی پڑا ہوتا تو شاید نازیہ کا دھیان کسی سفلی وغیرہ کی طرف نہ جاتا۔ مایوسی کو اس لیے گناہ عظیم کہا گیا ہے کیونکہ مایوس اور نا امید انسان بڑی آسانی اور تیزی سے گمراہی کی راہ پر چل نکلتا ہے، اور ایسی راہوں کے مسافر اپنی دنیا اور عاقبت دونوں کو تباہ کر لیتے ہیں۔ نازیہ نے اسی عورت کو اپنا مشیر بنا لیا اور پوچھا، مجھے کیسے پتا چلے گا کہ فرخندہ نے جبار پر کوئی گندا عمل کرایا ہے؟ ایک بہت ہی پہنچے ہوئے بابا کو میں جانتی ہوں۔ وہ عورت رازدانہ انداز میں بولی، میں تمہیں ان کے پاس لے جاؤں گی، وہ حساب لگا کر سب کچھ ٹھیک ٹھیک بتا دیں گے، اور مجھے پکا یقین ہے کہ بابا وہی بتائیں گے جس شک کا میں نے اظہار کیا ہے۔ نازیہ 80% سے بھی زیادہ اس عورت کی باتوں سے قائل ہو گئی تھی، تاہم پھر بھی تمام حجت کے طور پر اس نے پوچھ لیا، فرض کرو اگر یہ پتہ بھی چل جائے کہ جبار کا دماغ کسی گندے عمل کی جکڑ میں ہے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ میں تو چاہتی ہوں جبار صحت یاب ہو جائے، تمہارا شوہر بالکل ہٹا کٹا اور ذہنی طور پر صحت مند ہو جائے گا۔ وہ عورت بڑے وثوق سے بولی، بابا صرف مرض کی تشخیص ہی نہیں کرتے
بلکہ ہر قسم کے کالے پیلے کی کاٹ کے بھی ماہر ہیں۔ وہ چند ہی دنوں میں جبار کو ٹھیک کر دیں گے اگر تم چاہو گی تو۔ وہ لمحے بھر کو پراسرار انداز میں خاموش ہوئی، پھر ڈرامائی لہجے میں اضافہ کرتے ہوئے بولی، تو وہ لوٹ پلٹ بھی کر دیں گے۔ لوٹ پلٹ؟ نازیہ نے متعاملانہ انداز میں اسے دیکھا اور پوچھا، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک طرح کا بڑا خطرناک عمل ہوتا ہے، اس نے بتایا۔ کوئی ماہر عامل جب کسی متاثرہ شخص کو سفلی کے اثرات سے باہر لانے کے لیے مخصوص عمل کرتا ہے تو اسی کے اندر وہ اگر ضرورت ہو لوٹ پلٹ کا بھی اضافہ کر دیتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب متاثرہ شخص سفلی کی کاٹ سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا تو سفلی کرانے والے پر جوابی وار ہوگا، یعنی یہ سفلی لوٹ پلٹ کر اس طرف جائے گا، وہ خود کو نہیں بچا پائے گا۔ نہیں بابا، مجھے ایسا کچھ نہیں کرانا، نازیہ جھجری لیتے ہوئے بولی۔ تم تو بڑی خوفناک باتیں کرتی ہو، میں اسی میں خوش ہو جاؤں گی کہ جبار صحت یاب ہو جائیں۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، وہ عورت معنی خیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ کل تم میرے ساتھ عامل بابا کے پاس جا رہی ہو نا؟ نازیہ نے اس کام کے لیے رضامندی ظاہر کر دی۔ نازیہ پہلے اس عورت کے ساتھ 2 بار بابا کے پاس گئی، وہ بابا بہت ہی پہنچا ہوا تھا۔ اس نے ان 2 ملاقاتوں میں کوئی ایسا چکر چلایا کہ پھر نازیہ اکیلے ہی اس کے پاس جانے لگی۔ ابتدا میں وہ بابا اپنے آستانے پر بیٹھ کر جبار کا علاج کرتا رہا، پھر اس نے ان لوگوں کے گھر کی راہ دیکھ لی۔ یہ تو وہ پہلی ہی ملاقات میں بھانپ گیا تھا کہ مرغی تگڑی ہے تو مرغا بھی ہٹا کٹا ہوگا۔ وہ تو ایسے جانداروں کو حلال کرنے میں ید تولا رکھتا تھا، پھر وہی ہونے لگا جو اس قسم کے معاملات میں ہوتا ہے۔ جبار کو تو کیا ٹھیک ہونا تھا، نازیہ ایمان کی دولت اور دولت کے ایمان سے خالی ہوتی چلی گئی۔ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ جبار کا نام نہاد علاج جاری اور ساری تھا کہ ایک روز اس بنگلے میں یہ اندر ناک خبر گردش کرنے لگی، جبار کو قتل کر دیا گیا ہے۔ قتل کا لفظ میں نے ذرا جلدی استعمال کر دیا ہے، پہلے تو یہی سننے میں آئے کہ جبار کی موت واقع ہو گئی ہے۔ یہ خبر جنگل کی آگ کے مانند فرخندہ اور طاہرہ تک بھی پہنچی۔ اس دوران میں طاہرہ کی شادی ہو چکی تھی، اس کا شوہر کوئی بااثر شخص تھا۔ طاہرہ اور فرخندہ نے مل کر یہ سٹینڈ لیا کہ جبار طبعی موت سے نہیں بلکہ اسے باقاعدہ قتل کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ان ماں بیٹی نے قاتل کی حیثیت سے نازیہ پر اپنے پختہ شک کا اظہار بھی کر دیا تھا، پر پولیس سے مطالبہ کیا تھا کہ پوسٹ مارٹم کے بغیر لاش کی تدفین نہیں ہونی چاہیے۔ اتنے واضح موقف کے بعد پولیس کے لیے کارروائی لازم ہو گئی، جبکہ طاہرہ کا شوہر یوسف بھی اس معاملے میں گہری دلچسپی لے رہا تھا۔ یوسف کا تعلق کسی فورس سے تھا جس کا ذکر یہاں مناسب نہیں ہوگا۔ قصہ مختصر، جبار کی لاش کا پوسٹ مارٹم ہوا اور نتیجے میں نازیہ کو شامل تفتیش کر لیا گیا۔ پولیس نے نازیہ پر اپنے شوہر کے قتل کا الزام عائد کیا تھا۔ جب یہ کیس میرے ہتھے چڑھا تو پلوں کے نیچے سے اور اوپر سے بہت سا پانی گزر چکا تھا۔ مذکورہ کیس کو عدالت میں لگے ہوئے لگ بھگ 3 ماہ ہو گئے تھے۔ ابتدائی عدالتی کارروائی بھی ہو چکی تھی اور اب مرحلہ استغاثہ کے گواہوں کا تھا۔ مجھ سے پہلے جو وکیل اس کیس کو چلا رہا تھا اس کی کارکردگی سے نازیہ مطمئن نہیں تھی، لہٰذا مجھے اس نے وکیل صفائی کر لیا تھا۔ ظاہر ہے نازیہ تو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل کسٹڈی میں تھی۔ اس کے ایک نمائندے نے مجھ سے رابطہ کیا تھا۔ میں نے آئندہ پیشی سے پہلے جیل جا کر اس کیس کی ملزمہ نازیہ سے ایک بھرپور ملاقات کر لی تھی۔ یہ جو اوپر میں نے ابھی آپ کو اس کیس کا پس منظر بتایا ہے یہ اسی تفصیلی ملاقات کا نتیجہ ہے۔ اس میں سے بہت سی باتیں میں نے دانستہ روک لی ہیں تاکہ عدالتی کارروائی کے دوران میں انہیں ڈرامائی انداز میں سامنے لا کر آپ کو محفوظ کیا جا سکے۔ پچھلی پیشی پر استغاثہ کے 2 گواہ بھگتائے گئے تھے، لیکن ان پر ہونے والی جرح میں ایسی کوئی خاص بات نظر نہیں آتی جسے میں آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ یہ تمام عدالتی کارروائی بڑی ڈھیلی اور پھسپھسی ثابت ہوئی تھی، جبھی تو نازیہ نے فوراً وکیل کی تبدیلی کے بارے میں سوچا تھا۔ آگے بڑھنے سے قبل میں آپ کو مخالف پارٹی کے موقف سے آگاہ کرتا چلوں تاکہ دوسری جانب سے بھی آپ کا ذہن کلیئر رہے۔ وکلی پارٹی سے میری مراد فرخندہ اور طاہرہ ہیں اور ان کی پشت پناہی کرنے والا فرخندہ کا داماد یوسف تھا۔ فرخندہ بھی کھل کر سامنے نہیں آئی تھی، بلکہ فرخندہ اور یوسف نے طاہرہ کو فرنٹ پر رکھا تھا۔ طاہرہ سے مقتول کا براہ راست رشتہ بہت مضبوط تھا۔ فرخندہ چاہے مقتول کی بیوی نہ رہی ہو، لیکن طاہرہ بہرحال ہر حال میں مقتول کی بیٹی ہی تھی اور وہی اس کیس میں مدعی کا کردار بھی ادا کر رہی تھی۔ پشت پر یوسف اس کی بھرپور مدد کر رہا تھا۔ طاہرہ کا دعویٰ تھا کہ جبار کی موت طبعی نہیں ہوئی بلکہ اسے باقاعدہ قتل کیا گیا ہے۔ ایسا دعویٰ کسی ہما شما نے کیا ہوتا تو شاید پولیس اس پر کوئی خاطر خواہ کارروائی نہ کرتی، لیکن جیسا کہ میں نے بتایا طاہرہ کا شوہر یوسف ایک فورس سے تعلق رکھتا تھا، لہٰذا اس نے ڈوریاں ہلائیں تو اس کیس میں جنبش پیدا ہو گئی تھی۔
پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق مقتول جبار کی موت شام 6 اور 7 بجے کے درمیان واقع ہوئی اور اسے باقاعدہ گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اس کی گردن پر گلا گھونٹنے کے آثار پائے گئے تھے اور رپورٹ میں اسی بات پر زور دیا گیا تھا کہ سانس کی آمد و شد میں خلل اور رکاوٹ پیدا ہو جانے سے وہ زندگی ہار گیا تھا۔ میں نے جج کی اجازت سے اس کیس کی انکوائری آفیسر کو کٹہرے میں بلایا۔ وہ وٹنس باکس میں آ کھڑا ہوا تو میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، آئیو صاحب، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو میں اس کیس کے حوالے سے آپ سے 1-2 سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے وکیل صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ کسی بھی کیس میں تفتیشی افسر کی حیثیت استغاثہ کے گواہ جیسی ہوتی ہے اور ہر پیشی پر اسے عدالت میں حاضر رہنا پڑتا ہے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، آئیو صاحب، آپ نے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کو غور سے پڑھا ہے؟ جی ہاں، پڑھا ہے۔ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ آپ کو سب سے اہم اور خاص بات اس رپورٹ میں کیا نظر آئی؟ یہی کہ مقتول کو گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ وہ بدستور سنجیدہ لہجے میں بولا، اس کی موت قدرتی نہیں تھی، مقتول جبار کو گلا گھونٹ کر موت سے ہمکنار کیا گیا۔ میں نے ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، پھر پوچھا، اور آپ کا خیال بلکہ دعویٰ ہے کہ میری موکل نے اپنے شوہر کا گلا گھونٹا ہے؟ مقتول جبار کی موت کی ذمہ دار اس کی بیوی نازیہ ہے؟ جی ہاں، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ وہ بڑے وثوق سے بولا، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ اس امر کی تصدیق کرتی ہے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بے شک اس امر کی تصدیق کرتی ہے کہ مقتول کو گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے۔ میں نے قدرے تیز لہجے میں کہا، لیکن اس رپورٹ میں کہیں یہ اشارہ یا تصدیق نہیں ملتی کہ مقتول کا گلا گھونٹنے والی میری موکلہ ہے۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، آئیو صاحب، آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کس بنیاد پر کیا ہے؟ کیا آپ نے مقتول کی گردن پر قاتل کے فنگر پرنٹس اٹھائے تھے اور ان فنگر پرنٹس کا میری موکلہ کی انگلیوں کے نشانات سے موازنہ کیا تھا؟ اور اگر آپ نے یہ سب کچھ کیا تھا تو اس کی رپورٹس کہاں ہیں؟ مجھے تو اس کیس کی فائل میں ایسی کوئی دستاویز نظر نہیں آئی۔ جناب، مقتول کی گردن پر سے فنگر پرنٹس نہیں لیے گئے تھے، آئیو نے ہچکچاہٹ آمیز لہجے میں جواب دیا۔ کیوں؟ میں نے اسے تیز نظر سے گھورا۔ اس کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی، وہ گول مول انداز میں بولا۔ ضرورت محسوس نہیں کی گئی؟ میں نے تیز آواز میں کہا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، آپ تو کمال کے تفتیشی افسر ہیں۔ ایک نہایت ہی اہم تفتیش کی آپ کو ضرورت محسوس نہیں ہوئی؟ کیا آپ نے کوئی استخارہ وغیرہ کر لیا تھا؟ بات یہ ہے جناب کہ، وہ بات بناتے ہوئے بولا، یہ معاملہ اتنی افراتفری میں ہوا کہ فنگر پرنٹس وغیرہ اٹھانے کی نوبت نہیں آئی۔ ہم نے مقتول کی لاش کو فلفورڈ پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوا دیا تھا۔ مقتول کی موت پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق شام 6 اور 7 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی۔ میں نے چپتے ہوئے لہجے میں کہا، جبکہ پولیس اس معاملے میں اگلے روز کودی تھی اور اسی وقت مقتول کی لاش کو بھی پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوایا گیا تھا۔ پولیس کارروائی میں اتنی تاخیر سمجھ میں آنے والی بات نہیں آئیو صاحب۔ اس تاخیر کا سبب مجھے اچھی طرح معلوم تھا، لیکن میں آئیو کی زبان سے عدالت کے ریکارڈ پر رجسٹر کرانا چاہتا تھا جب ہی یہ سوال کیا تھا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، وکیل صاحب، آپ ہمیشہ ہم سے سوال کرتے رہے ہیں، لیکن اگر اجازت ہو تو آج ایک سوال میں بھی آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے سوال کا جواب میں اس کے بعد دوں گا۔ جی پوچھیں، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے بڑی رسان سے کہا، آپ نے پولیس کو کیا چراغی جن سمجھا ہوا ہے؟ میں اس کا سوال سن کر چونکا، لیکن کوئی سخت جواب دینے کی بجائے میں نے معتدل انداز میں کہا، نہیں، میرے خیال میں پولیس کا تعلق جنات سے نہیں، بلکہ یہ لوگ بھی انسان ہی ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ شکر ہے آپ نے یہ تو تسلیم کیا کہ ہم بھی انسان ہوتے ہیں۔ اب یہ بھی مان لیں کہ ہمیں غیب سے اشارے ہوتے ہیں، نہ ہی ہم نے مستقبل بینی یا ٹیلی پیتھی کا علم سیکھ رکھا ہے۔ جب تک ہمیں کیس کاروائی کے لیے بلایا نہیں جاتا یا کسی معمولی غیر معمولی واقعے کی ہمیں اطلاع نہیں ملتی، ہم حرکت میں نہیں آتے۔ یہ ٹھیک ہے کہ مقتول جبار کی موت شام 6 اور 7 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی، لیکن وہ سانس درست کرنے کے لیے تھما، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولا، لیکن ہمیں اس واقعے کی اطلاع دوسری صبح ملی اور ہم فوراً حرکت میں آ گئے۔ یہ تو شکر ہے کہ ہم نے مقتول کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دیا، ورنہ ملزمہ تو اسے کفنانے دفنانے کا مکمل انتظام کر چکی تھی۔ مردہ گیا زمین کے اندر، کھیل ختم، پیسہ ہضم۔ آپ اگلی صبح بھی اس لیے حرکت میں آئے تھے کہ اوپر سے دباؤ پڑا تھا، میں نے طنزی انداز میں کہا، لیکن اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں۔ اصل قصور تو آپ کی تشویش میں چھپا ہوا ہے آئیو صاحب۔ ہماری تفتیش میں کون سا قصور چھپا ہوا ہے؟ وہ حیرت بھری نظر سے مجھے تکنے لگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا،
آپ تفتیش کے لیے جائے وقوع یعنی مقتول کے بنگلے پر پہنچے جہاں اس کے کفن دفن کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ آپ نے بس زور بازو اس عمل کو رکوایا اور مقتول کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوا دیا۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہرگز نہیں، وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا۔ یہاں تک آپ نے بالکل درست بیان کیا ہے، جہاں تک درست بیان فرمایا ہے۔ میں نے آئیو کے الفاظ کو زیر لب دہراتے ہوئے کہا۔ اس کے آگے کا بیان یہ ہے کہ آپ نے بغیر فنگر پرنٹس میچنگ کے میری موکلہ کو گرفتار کر لیا۔ آپ کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ میری موکلہ نے اپنے شوہر کو گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا ہے؟ سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ پوسٹ مارٹم اس بات کی نشاندہی کرتی ہے۔ کس بات کی نشاندہی کرتی ہے؟ میں نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی پوچھ لیا۔ اس بات کی نشاندہی کہ مقتول کو گلا گھونٹ کر زندگی سے محروم کیا گیا ہے۔ وہ گڑبڑاتے ہوئے لہجے میں بولا۔ مقتول کی گردن کے مختلف حصوں پر گلا دبائے جانے کے مخصوص آثار ملے ہیں۔ مجھے آپ کی اس بات سے قطعاً کوئی اختلاف نہیں کہ میری موکلہ کے شوہر کو گردن دبا کر اس دنیا سے اس دنیا منتقل کیا گیا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن اس حقیقت سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ اس کیس کی ملزمہ اور میری موکلہ نے یہ قاتلانہ اقدام کیا ہے؟ وہ ایک مرتبہ پھر مجھ سے مستفسر ہوا۔ وکیل صاحب، میں ابھی آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں، پہلے آپ مجھے ایک بات بتائیں۔ اس انکوائری آفیسر پر جرح کرتے ہوئے مجھے لطف آنے لگا تھا، لہٰذا میں نے بڑی فراخ دلی سے کہا، ہاں جناب، کون سی بات؟ کیا آپ کو معلوم ہے مقتول کے کتنے بچے تھے؟ میں نے تفریح لینے والے انداز میں کہا، یعنی آپ مجھ سے میری موکلہ کی اولاد کے بارے میں سوال کر رہے ہیں؟ جی ہاں، یہ ایک ہی بات ہے، وہ سرسری انداز میں بولا۔ یہ ایک بات نہیں ہے آئیو صاحب، میں نے معنی خیز لہجے میں کہا، آپ ایک بہت بڑی حقیقت کو فراموش کر رہے ہیں۔ کون سی حقیقت؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور بڑبڑانے والے انداز میں بولا، مقتول اور ملزم آپس میں میاں بیوی تھے، ملزم کے بچے مقتول کے بچے ہی تو کہلائیں گے، اسی طرح مقتول کی اولاد کو ملزم کی اولاد ہی کہا جائے گا۔ آپ یہیں پر تو غلطی کر رہے ہیں قبلہ، میں نے سنسنی خیز انداز میں کہا۔ آپ میری غلطی کی تصحیح فرما دیں، وہ طنزیہ لہجے میں بولا۔ یہاں تک تو آپ کا بیان درست ہے کہ ملزمہ کی اولاد کو مقتول کی اولاد کہا جائے گا، کیونکہ مقتول اس کا پہلا شوہر تھا، لیکن یہ کہنا قطعی غلط ہوگا کہ مقتول کی اولاد ملزمہ کی اولاد کہلائے گی۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، مقتول کے صرف وہ بچے جو ملزمہ کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں اس کی اولاد کہلانے کا حق رکھتے ہیں، جبکہ جو اولاد مقتول کی سابق بیوی فرخندہ نے پیدا کی وہ ملزمہ کی اولاد نہیں کہلائے گی۔ جیسا کہ اس کیس کی مدعی طاہرہ مقتول کی بیٹی تو ہے، لیکن اسے ملزمہ کی بیٹی ہرگز نہیں کہا جا سکتا۔ آپ تو بات کو کسی اور طرف لے گئے ہیں، وہ اپنے چہرے پر بیزاری طاری کرتے ہوئے بولا۔ میرے سوال کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا، آپ تو کسی دائی اماں کی طرح رشتوں کی گہرائی میں اتر گئے ہیں۔ اس کا تبصرہ مجھے قطعی پسند نہیں آیا۔ میں نے ترکی بہ ترکی کہا، آپ نے جس احکمانہ انداز میں سوال پوچھا تھا اس کا سیدھا اور کھرا جواب تو یہی ہو سکتا تھا جو میں نے آپ کو دیا ہے۔ ویسے بائی دا وے، میں نے لمحاتی توقف کے بعد اضافہ کرتے ہوئے پوچھا، آئیے صاحب، آپ کے سوال کا اصل مقصد کیا تھا؟ میں آپ کی زبان سے یہ جاننا چاہتا تھا کہ مقتول الملزمہ کے علاوہ اس گھر میں ان کے کتنے بچے رہائش پذیر تھے۔ وہ کسیانی وضاحت کرتے ہوئے بولا، ایک بھی نہیں۔ میں نے دو ٹوک انداز میں بتایا، کیونکہ ان کے بچے نہیں تھے۔ 6 وقوع تک ایک بے اولاد جوڑا تھا۔ شکریہ وکیل صاحب، وہ مصنوعی ممنونیت چہرے پر سجا کر بولا۔ اب یہ بھی بتا دیں گھر میں ملازمین کی تعداد کتنی تھی؟ صرف ایک، میں نے حتمی لہجے میں جواب دیا، دیرینہ گھریلو ملازمہ شمع۔ 6 لوگ ڈرائیونگ خود کرتے تھے، دیگر ملازمین کا بکھیڑا انہوں نے پالا نہیں تھا۔ صفائی ستھرائی، دھلائی اور کھانے پینے کے تمام تر معاملات کے لیے شمع ہی کافی تھی۔ گویا آپ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ اس بنگلے میں مقتول ملزمہ اور گھریلو ملازمہ شمع کے علاوہ اور کوئی قیام پذیر نہیں تھا؟ آئیو نے خاصے جارحانہ انداز میں پوچھا۔ وہ ان لمحات میں خالصتاً وکیل استغاثہ کا کردار ادا کر رہا تھا۔ اس کیس میں وکیل استغاثہ اپنی مخصوص جگہ پر کھڑا انتظار کر رہا تھا کہ کب میں انکوائری آفیسر کو فارغ کروں اور کب وہ استغاثہ کی ایک اہم گواہ کو پیش کرے۔ میں نے آئیو کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، ہاں میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ بات بھی آپ کے علم میں ہوگی کہ گھریلو ملازمہ شمع ایک کل وقتی ملازمہ تھی۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، وہ ہفتے میں صرف ایک دن کے لیے اپنے گھر جاتی تھی۔ میں نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے جواب دیا، ہاں میں یہ بات جانتا ہوں کہ شمع ہفتے کی سپہر 4 بجے ایک دن چھٹی لے کر اپنے گھر چلی جاتی تھی اور اتوار کی سپہر ٹھیک 4 بجے وہ واپس آ جاتی تھی۔
اس کے بیٹے کی رہائش اختر کالونی میں ہے۔ شمع ایک دن اسی کے ساتھ گزارتی تھی۔ شمع کا اپنا کوئی گھر بار یا شوہر نہیں ہے، یعنی ہفتے کی سپہر سے اتوار کی سپہر تک مقتول اور ملزمہ اپنے گھر پر اکیلے ہی ہوا کرتے تھے۔ اس نے چھپتے ہوئے انداز میں سوال کیا۔ ہاں، ان لوگوں کا معمول تو یہی تھا، میں نے تائیدی انداز میں جواب دیا۔ ویکینڈ پر یہ دونوں میاں بیوی رات کا کھانا کسی ریسٹورینٹ میں کھاتے تھے اور رات گئی ان کی واپسی ہوا کرتی تھی۔ پھر اگلی صبح بھی وہ دیر سے ہی سو کر اٹھتے تھے، لہٰذا ناشتہ دن کے وقت کیا جاتا، اور جب لنچ ٹائم ہوتا تو شمع 24 گھنٹے کی چھٹی گزار کر واپس آ چکی ہوتی تھی۔ لیکن میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی، پھر سلسلہ بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن جب مقتول کی ایک خطرناک ذہنی بیماری کا انکشاف ہوا اور ڈاکٹروں نے اس کے گھر سے باہر نکلنے پر پابندی عائد کر دی تو گھر کا معمول بدل کر رہ گیا۔ ڈاکٹروں کی تاکید کے مطابق مقتول کو کڑی نگرانی میں رکھنے کی ضرورت تھی، چنانچہ شمع کی 24 گھنٹے کی چھٹی کو بھی ختم کر دیا گیا۔ اب وہ محض چند گھنٹوں کے لیے ہفتہ وار اپنے گھر جانے لگی تھی، اور اس دوران میں ملزمہ بنگلے پر موجود رہ کر مقتول کی نگرانی اور دیکھ بھال وغیرہ کیا کرتی تھی۔ لیکن 6-8 ماہ کے بعد روٹین میں ایک مرتبہ اس وقت پھر تبدیلی رونما ہوئی جب ڈاکٹروں نے ملزمہ کی نگرانی اور میت میں مقتول کو بنگلے سے باہر نکلنے کی اجازت دے دی۔ اب شمع کی پرانی چھٹی بحال کر دی گئی تھی۔ وہ ہفتے کی سپہر 4 بجے سے اتوار کی سپہر 4 بجے تک بنگلے پر موجود نہیں ہوتی تھی۔ اس تفصیل سے جواب دینے کا بہت شکریہ جناب، وہ کھوکھلے لہجے میں بولا، پھر پوچھا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وقوع کے روز کون سا دن تھا؟ ہفتہ، میں نے فوراً جواب دیا۔ یعنی عین وقوع کے وقت دیرینہ گھریلو ملازمہ شمع معمول کی 24 گھنٹے والی چھٹی گزارنے اپنے گھر گئی ہوئی تھی، اور مقتول و ملزمہ کے سوا بنگلے پر اور کوئی شخص موجود نہیں تھا۔ آئیو نے اپنی دانش میں بڑا کانٹے کا سوال کیا تھا، لیکن میرے پاس اسے لاجواب کرنے کے لیے بتیرا مواد موجود تھا، اور وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش میں تھا کہ وقوع کے وقت جائے وقوع پر صرف مقتول اور ملزمہ ہی موجود تھے۔ لہٰذا اگر مقتول قتل ہو گیا تھا تو اس کا سیدھا سادہ مطلب یہی نکلتا تھا کہ ملزمہ نے موت کے گھاٹ اتارا ہوگا۔ میں نے کنکار کر گلا صاف کیا اور آئیو کی دکھتی ہوئی رگ پر انگلی رکھتے ہوئے کہا، غالباً آپ اتنی طویل پوچھ تاچھ اور تحقیق کے بعد مجھے یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے قاتل کی حیثیت سے میری موکلہ کو اس کیس میں نامزد کیا ہے تو اس کا ٹھوس سبب آپ کی نظر میں یہ ہے کہ جائے حادثہ یا جائے وقوع پر اس وقت ملزمہ اور مقتول کے سوا اور کوئی موجود نہیں تھا، لہٰذا ملزمہ ہی نے مقتول کی جان لی ہے نا؟ اب میں اور کیا کہوں وکیل صاحب، وہ فاتحانہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے جناب، مجھے آپ کی اس بات سے مکمل اتفاق ہے آئیو صاحب کہ عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ آپ نے اشارہ سمجھنے میں بڑی سنگین غلطی کی ہے۔ آپ کی عقل مندی میری نگاہ میں مشکوک ہو گئی ہے۔ اس کی سمجھ میں نہ آ سکا کہ میں اسے کس حوالے سے نیچے دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بے حد حیرت بھرے لہجے میں اس نے پوچھا، آپ کی نظر میں نے کون سی سنگین غلطی کی ہے؟ آپ کا یہ خیال، بلکہ خام خیال کے وقوع کے وقت میری موکلہ جائے حادثہ پر موجود تھی، کسی سنگین غلطی سے کم نہیں۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، ملزم نازیہ وقوع کے روز سپہر 5 بجے سے لے کر شام 8 بجے تک اپنے بنگلے سے میلوں دور کسی اور مقامی مقام پر موجود تھی، اور میں اس حقیقت کو ثابت بھی کر سکتا ہوں۔ وہ اپنے بیمار شوہر کے پاس بنگلے پر موجود نہیں تھی تو پھر کہاں تھی؟ وہ پھٹی ہوئی آنکھوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اسے ایک ایمرجنسی کے سلسلے میں اچانک گھر سے نکلنا پڑا تھا، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ جب مقتول جبار کی موت واقع ہوئی وہ جائے وقوع پر موجود ہی نہیں تھی، لہٰذا وہ کسی بھی صورت میں اپنے شوہر کی قاتل نہیں ہو سکتی۔ That's all۔ وہ اگر جائے وقوع پر نہیں تھی تو پھر کہاں تھی؟ انکوائری افیسر کی جھنجھلاہٹ بے چینی اور پریشانی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ کیا میں جان سکتا ہوں کہ ملزمہ کو وقوع کے روز کون سی ایمرجنسی پیش آ گئی تھی؟ مائی ڈیئر آئی.او، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، وقت آنے پر میں نہ صرف یہ بتا دوں گا کہ ملزمہ نے یہ 3 گھنٹے کس ایمرجنسی میں گزارے تھے، بلکہ اس شخص کو بطور گواہ بھی عدالت میں پیش کر دوں گا کہ یہ وقت میری موکلہ نے جس کے ساتھ گزارا تھا۔ آپ اپنے وکیل صاحب پر تھوڑا رحم کریں۔ میں نے ذرا دیر کو رک کر رحم بھری نظر سے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ تفتیشی افسر کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے اضافہ کیا، وہ بیچارے کافی دیر سے اس انتظار میں ہیں کہ کب ان کی باری آتی ہے۔ آج تو آپ نے ماشاءاللہ وکیل استغاثہ کی کرسی سنبھال رکھی ہے۔
وہ میرے ان تعریفی مگر تن سے لبریز کلمات کے اثرات سے جذبز ہو کر رہ گیا۔ اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا۔ جج نے 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کر دی۔ آئندہ پیشی پر استغاثہ کی جانب سے مقتول کی سابق بیوی فرخندہ کو گواہی کے لیے عدالت میں لایا گیا۔ فرخندہ نے سچ بولنے کا حلف اٹھانے کے بعد اپنا بیان ریکارڈ کرایا۔ پھر وکیل استغاثہ جراح کے لیے وٹنس باکس کے پاس چلا گیا۔ فرخندہ صاحبہ، وہ گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، آپ کو مقتول کی موت کا افسوس تو ہوا ہوگا؟ یقینی بات ہے، وہ گہری سنجیدگی سے بولی۔ کوئی دشمن بھی مر جائے تو اس کی موت پر بغلے نہیں بجانا چاہیے۔ مقتول تو پھر میری بیٹی کا باپ تھا۔ آپ مقتول کی موت پر رنجیدہ نظر آ رہی ہیں۔ وکیل استغاثہ نے خاص زاویے کا استعمال کرتے ہوئے کہا، لیکن اس نے زندگی میں آپ کے ساتھ بہت برا کیا تھا۔ زندگی میں سکھ اور دکھ نصیب سے ملتے ہیں وکیل صاحب۔ وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولی، ویسے میرے خیال میں مقتول اتنا برا انسان نہیں تھا جتنا حالات اسے بناتے رہے ہیں۔ وہ بہت ہی ناپ تول کر معقول باتیں کر رہی تھی۔ وکیل استغاثہ نے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے کام جاری رکھا اور پوچھا، تو آپ کی اس بات کا یہ مطلب سمجھا جائے کہ حالات نے اگر اسے ایک برے انسان کے روپ میں پیش کیا ہے تو اس کے پیچھے کسی خاص شخصیت کا ہاتھ تھا؟ جی حقیقت یہی تھی، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ کیا آپ اس خفیہ ہاتھ کی نشاندہی کریں گی؟ کیا آپ کو نہیں معلوم؟ الٹا فرخندہ نے وکیل استغاثہ سے پوچھ لیا۔ مجھے تو معلوم ہے میڈم، وہ اپنے سر کو اسباتی جنبش دیتے ہوئے بولا، لیکن معزز عدالت آپ کے منہ سے سننا چاہتی ہے۔ اس سلسلے میں صرف اتنا کہوں گی کہ جو دوسروں کے لیے گھڑا کھودتے ہیں بالآخر وہ ایک دن خود ہی اس گھڑے میں جا گرتے ہیں۔ وہ ٹھیس لہجے میں بولی، مقتول کا امیج بگاڑ کر اسے تباہ و بربادی کی راہ پر لے جانے کی ذمہ داری جس شخص پر عائد ہوتی ہے آج وہ خود مجرم بنی کٹہرے میں کھڑی ہے۔ گویا اشارتاً نہیں بلکہ بڑے وثوق سے آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ مقتول کی تباہ حال زندگی اور افسوسناک موت کی ذمہ دار ملزمہ نازیہ ہیں۔ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی، اس عورت نے صرف مقتول کو ہی تباہ و برباد نہیں کیا بلکہ اس آخری حرکت کے بعد تو اپنا بھی خانہ خراب کر لیا ہے۔ آخری حرکت سے آپ کی مراد مقتول کا قتل ہے؟ وکیل استغاثہ نے گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ جی آپ کا اندازہ بالکل درست ہے، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ وکیل استغاثہ نے جرح کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی گواہ سے سوال کیا، فرخندہ صاحبہ، کیا آپ معزز عدالت کو بتانا پسند کریں گی کہ ملزم نے ایسی گھٹیا حرکت کیوں کی؟ یہ کوئی ڈھکا چھپا معاملہ نہیں جو میں اس کی وضاحت کروں۔ گواہ نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، حالات و واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ یہ سارا کھیل دولت کی ہوس میں کھیلا گیا ہے اور ایسی ہوس کا جو انجام ہوتا ہے وہ بھی آپ سب کے سامنے ہے۔ استغاثہ کی ایک اہم گواہ اور مقتول کی سابق بیوی بار بار میری موکلہ کو اپنے شوہر کا قاتل قرار دے رہی تھی، لیکن میری موکلہ یہ تمام تکلیف دہ اور اذیت ناک باتیں سننے پر مجبور تھی۔ کسی بھی کیس کی سماعت کے دوران میں ملزم کی حیثیت ایک مجبور محض کسی ہوتی ہے، اسے اپنے خلاف ہزاروں قسم کی کڑوی کسیلی باتوں کا زہر پی کر خاموش رہنا پڑتا ہے۔ میری موکلہ نازیہ بھی ان لمحات میں یہی کر رہی تھی، تاہم میں بڑی توجہ سے وہ تمام اہم پوائنٹس اپنے ذہن میں محفوظ کرتا چلا جا رہا تھا جن پر بعد میں مجھے استغاثہ کی گواہ سے جراح کرنی تھی۔ جب تک وکیل استغاثہ اپنی گواہ کے ساتھ مصروف تھا میں سوائے اپنی باری کے انتظار کی اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وکیل استغاثہ نے بڑے معتدل انداز میں جرح کو آگے بڑھاتے ہوئے گواہ سے کہا، فرخندہ صاحبہ، میں سمجھتا ہوں آپ کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ صرف میرے ساتھ نہیں، وہ زہریلے لہجے میں بولی، بلکہ میری بیٹی طاہرہ کے ساتھ تو ظلم ہوا ہے۔ اس کے لیے زیادتی کا لفظ بہت چھوٹا، بہت حقیر محسوس ہوتا ہے۔ وکیل استغاثہ کی اس جرح کا زیر سماعت کیس سے ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں تھا، وہ محض ان ماں بیٹی کو عدالت کے سامنے مجبور اور مظلوم ثابت کر کے معزز عدالت کے ساتھ ساتھ عوام الناس کی ہمدردیوں کو بھی ان کے حقوق پہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس کوشش میں وہ بڑی حد تک کامیاب بھی نظر آتا تھا۔ فرخندہ صاحبہ، وکیل استغاثہ نے جرح کے سلسلے کو دراز کرتے ہوئے کہا، یقین نہیں آتا کہ کوئی شخص دولت کی ہوس میں تمام تر اخلاقی اور انسانی حدود کو بھی پھلانگ سکتا ہے، لیکن یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں۔ اس نے ڈرامائی انداز میں لمحات توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے گواہ سے بولا، آپ مقتول کی ذہنی بیماری کے بارے میں کیا کہیں گی؟ اس بیماری میں بھی اسی عورت کا ہاتھ ہے۔ فرخندہ نے انگلی کے اشارے سے نازیہ کی نشاندہی کرتے ہوئے بتایا، میں نے مقتول کی بیوی کی حیثیت سے ایک طویل عرصہ اس کے ساتھ گزارا ہے۔ میں سمجھتی ہوں اسے کسی بھی نوعیت کا کوئی دماغی مرض نہیں تھا، وہ ایک باہوش اور نارمل انسان تھا۔
دوسرے انسانوں کے ساتھ اس کا رویہ معتدل اور معقول رہا تھا، پھر کیا وجہ ہے کہ دوسری شادی کے کچھ ہی عرصے بعد ایک خطرناک دماغی مرض کا انکشاف ہوتا ہے اور 1 سال تک مختلف نوعیت کے علاج معالجے کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے، بلکہ علاج معالجے کو ناکام ہوتے دیکھ کر اسے ختم کر دیا جاتا ہے بدست خود؟ آپ ذرا اس امر کی وضاحت فرمائیں گی؟ وکیل استغاثہ نے شیطانی انداز میں کہا۔ وضاحت کیا فرماؤں؟ بہت ہی سیدھی سی بات ہے، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ ملزمہ نے ایک خاص پلاننگ کے تحت مقتول کو اپنے شیشے میں اتار کر اس سے شادی کی تھی۔ مقصد اس شادی کا دولت و جائیداد اور کاروبار کا حصول تھا۔ وہ پوری طرح اپنے دل کا گرد و غبار دھو رہی تھی۔ لمحاتی توقف کے بعد اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے اس نے بتانا شروع کیا۔ اس کے انداز میں طنز کی تلخی گھلی ہوئی تھی۔ شادی تو ہو گئی تھی، لیکن مقصد کے حصول کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کی طرح نظر آ رہی تھی۔ مقتول کو مجھ سے دور کرنے اور مجھے مقتول کی زندگی سے نکال باہر پھینکنے کے لیے ہر حربہ آزمایا گیا۔ پہلے تو مقتول کو مجبور کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہ مجھے طلاق دے دے۔ جب اس کوشش میں ناکامی ہوئی تو ساری توپوں کا رخ میری بیٹی کی جانب موڑ دیا گیا۔ میری بیٹی کو کالج جاتے جاتے وقت ایک آدھ مرتبہ مارکیٹ میں شاپنگ سے واپس آتے ہوئے کرائے کے گنڈوں نے روک کر الٹی سیدھی مگر خطرناک دھمکیاں دی اور خوفناک نتائج سے ڈرانے کی کوشش کی۔ کوئی اندھا شخص بھی یہ دیکھ سکتا تھا، کوئی بہرا انسان بھی یہ سن سکتا تھا، اور کوئی فاتر العقل انسان بھی یہ سمجھ سکتا تھا کہ طاہرہ کے ساتھ جو کارروائی ہوئی تھی اس کے پیچھے کون سا شیطانی ذہن کار فرما ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکی، پھر گہری سانس خارج کی اور اضافہ کرتے ہوئے بولی، میں نے تمام واقعات کا ذکر مقتول سے کیا، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ لگتا تھا میری سوتر نے اس شخص کو کسی خاص ٹریٹمنٹ سے گزار کر میرے اور طاہرہ کے خلاف کر دیا تھا۔ اسے ہماری کوئی تکلیف اور پریشانی دکھائی ہی نہیں دیتی تھی۔ صورتحال روز بروز بگڑتے دیکھ کر میں نے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اپنی اور اپنی بیٹی کی جان اور عزت کے تحفظ کی خاطر ہر سہولت، مراعات اور حق سے دستبردار ہونے کا ارادہ باندھا اور عدالت سے رجوع کر لیا۔ عدالت نے میرا مطالبہ پورا کرتے ہوئے مجھے آزادی دلا دی۔ گویا آپ نے اپنے دشمن کے لیے میدان کھلا چھوڑ دیا۔ وکیل استغاثہ نے گرہ لگائی تاکہ وہ اپنی مرضی کا کھیل کھل کر کھیل سکیں۔ ہر انسان کی اپنی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں وکیل صاحب۔ استغاثہ کی گواہ نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا۔ مجھے اپنی اور اپنی بیٹی کی جان و عزت عزیز تھی، لہٰذا اس سرمائے کی حفاظت کے لیے میں نے میدان کو چھوڑ کر کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اس نے ایکیوزڈ باکس میں کھڑی میری موکلہ کی طرف انگلی سے اشارہ کیا اور زہریلے لہجے میں بولی، اس عورت کو دولت اور جائیداد کی ہوس تھی، اس نے مقتول سے شادی کی، مجھے اپنی راہ کا کانٹا سمجھتے ہوئے راستے سے ہٹا دیا، مقتول کو خطرناک دماغی مرض میں مبتلا کیا، الٹے سیدھے عاملوں سے علاج کرا کے مقتول کی صحت کا کباڑہ کیا، اور جب پھر بھی مقصد پورا ہوتا ہوا نظر نہ آیا تو گلا دبا کر اس کا قصہ ہی پاک کر دیا۔ وہ لمحے بھر کے لیے متوقف ہوئی، ایک اطمینان بھری سانس خارج کی، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، یہ تو بھلا ہو طاہرہ کے شوہر یوسف کا، اس نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے اس کیس کو عدالت تک پہنچایا ہے، ورنہ یہ عورت مقتول کو قبر میں اتار کر اور ہاتھ جھاڑ کر صاف بچ نکلی جا رہی تھی۔ وکیل صاحب، مکافات عمل بھی تو کوئی شے ہے نا؟ یہ جب انسان کی ٹانگ کھینچتا ہے تو وہ ملزمہ ہی کی طرح منہ کے بل زمین پر گرتا ہے۔ بتائیں اس عورت کو کیا حاصل ہوا؟ جس دولت اور جائیداد کی خاطر اس نے ایسا خطرناک کھیل کھیلا وہ اس کے ہاتھ نہیں آ سکی۔ یہ قاتل کی سزا پا کر سیدھی جیل جائے گی، کوئی بھی مجرم حصے دار نہیں ہو سکتا۔ مقتول کی ساری جائیداد، دولت اور کاروبار میری بیٹی کے حصے میں آئے گا۔ میں مقتول کی بیوہ نہ سہی، لیکن طاہرہ تو ہر حال میں اس کی بیٹی ہے نا، اس کی سچی اور اکلوتی وارث۔ 2-4 ضمنی سوالات کے بعد وکیل استغاثہ نے جرا موقوف کر دی۔ اپنی باری پر میں جج کی اجازت حاصل کر کے وٹنس باکس کے پاس چلا گیا اور گواہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، فرکندا صاحبہ، وکیل استغاثہ کی جرا کے جواب میں آپ کی دکھ بھری کہانی مجھ تک پہنچ گئی۔ اس زمن میں آپ سے چند سوالات کروں گا، امید ہے آپ اپنے جوابات سے معزز عدالت کو مایوس نہیں کریں گی۔ وکیل صاحب، وہ میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے گہری سنجیدگی سے بولی، آپ جس عورت کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے مکروہ فریب و چال بازی سے آپ کو آگاہی نہیں ہے۔ آپ نہیں جانتی کہ یہ کتنے ڈرامے باز شخصیت ہے۔ مجھے یقین ہے کچھ عرصے بعد آپ کو یہ کیس پکڑنے کا بہت افسوس ہوگا۔ میں کیا جانتا ہوں اور کیا نہیں جانتا، اس بات کی خبر رکھنا یا اس حوالے سے پریشان ہونا آپ کی جاب نہیں ہے فرخندہ صاحبہ، میں نے نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اور جہاں تک میری موکلہ کے فریبی، چال باز اور شاطر ہونے کا تعلق ہے تو یہ اس کی ذاتیات ہیں۔
میں اپنے موکل کی نجی زندگی کو ٹچ نہیں کرتا، صرف ان امور پر نگاہ رکھ کر میں اپنے موکل کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں جو زیر سماعت کیس سے منسلک ہوتے ہیں۔ عدالت کے اندر حقائق، دلائل اور ٹھوس ثبوت کی بنیاد پر فیصلے ہوتے ہیں، اور میں اچھی طرح نہ صرف یہ جانتا ہوں کہ میری موکلہ بے گناہ اور بے قصور ہے، بلکہ اس کی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے ٹھوس ثبوت بھی عدالت میں پیش کر سکتا ہوں۔ لہٰذا میں نے تھوڑا توقف کیا، حاضرین عدالت پہ ایک طائرانہ نظر ڈالی اور ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد اپنی بات مکمل کر دی۔ لہٰذا آپ کو اس چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیوں کر رہا ہوں۔ اس نے برا سا منہ بنایا اور بیزاری سے بولی، اللہ آپ کے حال پر رحم فرمائے۔ آمین۔ میں نے بآواز بلند اس کی دعا کو مکمل کیا، پھر سوالیہ انداز میں پوچھا، فرخندہ صاحبہ ذرا شروع کی جائے۔ جی پوچھیں، وہ سپاٹ الفاظ میں بولی۔ آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ آپ نے بڑے وثوق اور دعوے کے ساتھ وکیل استغاثہ کے سوالات کے جواب میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ میری موکلہ ایک بہت بری عورت ہے۔ اس نے ایک گہری سازش کے تحت آپ کو مقتول کی زندگی میں سے دودھ کی مکھی کی مانند نکال باہر پھینکا اور تمام دولت و جائیداد پر قابض ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کامیابی پر بھی اس کے جذبہ ہوس کی تسکین نہ ہوئی، اور اس نے اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے مختلف حیلوں وسیلوں سے مقتول کو دماغی مریض بنا دیا تاکہ اس کی طبعی موت کا ایک جواز دنیا والوں کی نظر میں رجسٹر ہو جائے۔ 1 سال تک اپنے بیمار شوہر کی تیمارداری اور دیکھ بھال کر کے اس نے معاشرے کی ہمدردیاں بھی سمیٹ لیں اور بالآخر اس کا گلا دبا کر اپنی دیرینہ خواہش کو پورا کر دیا۔ اگر آپ عین وقت پر حرکت میں نہ آتی تو ملزمہ اپنے موزوم عزائم پر کلی طور پر کامیاب ہو چکی تھی۔ یہی موقف ہے نا آپ کا؟ جی ہاں، وہ اٹل لہجے میں بولی۔ حقیقت بھی یہی ہے۔ اگر آپ کا موقف یہی ہے تو میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، یہ بڑا کھوکھلا موقف ہے۔ جی کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ مطلب صاف ظاہر ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ آپ نے اپنے بیان اور بعد ازاں وکیل استغاثہ کی جرح میں جتنے بھی بلند بانگ دعوے کیے ہیں، ان میں سے کسی کے حوالے سے بھی آپ کے پاس کوئی دستاویزی یا واقعاتی ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ آپ کی دکھ بھری کہانی بالکل فلمی انداز میں فکشن کا ماسٹر پیس معلوم ہوتی ہے۔ اس کے چہرے پر ناپسندیدگی کے تاثرات نمودار ہوئے، پھر وہ خاصے جارحانہ انداز میں بولی، آخر آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں فرخندہ صاحبہ، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، آپ نے میری موکلہ پر الزام عائد کیا کہ اس نے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت آپ کو مقتول کی زندگی سے نکال باہر پھینک دیا، جبکہ زمینی اور عدالتی حقائق آپ کے دعوے کی نفی کرتے ہیں۔ مقتول نے دوسری شادی کے بعد بھی آپ کی مراعات، حقوق اور سہولیات میں کوئی کمی یا تعطل پیدا ہونے نہیں دیا تھا۔ وہ دونوں گھروں کے ساتھ ممکنہ حد تک انصاف کرتا رہا۔ مقتول نے آپ کو طلاق نہیں دی، بلکہ آپ اپنی مرضی سے خلا لے کر اس کی زندگی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل گئی۔ آپ کو اپنی انا اور ہر دھرمی عزیز تھی، اپنی بیٹی طاہرہ کا مستقبل نہیں۔ خود غرضی کی اس سے بڑی مثال بھلا اور کہاں ملے گی؟ خلا کا فیصلہ میں نے طاہرہ کے محفوظ مستقبل کی خاطر ہی کیا تھا۔ وہ چیخ سے مشابہ لہجے میں بولی، ورنہ یہ کمینی عورت میری بچی کو گھنڈوں سے اغوا کر کے پتہ نہیں کس تاریک گڑھے میں پھینکوا دیتی۔ یہ سب مفروضے آپ کے بیمار ذہن کی پیداوار ہیں، میں نے ترکی بترکی کہا، ورنہ اپنے کسی بھی دعوے کا آپ کے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں ہے۔ وہ گھور کر معاندانہ نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے بآواز بلند اپنا بیان جاری رکھا، اس کے بعد آپ نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ملزمہ نے ہی مقتول کو خطرناک دماغی مرض میں مبتلا کیا تھا۔ میری موکلہ کی جانب سے مقتول کے ٹریٹمنٹ کا مکمل ریکارڈ تمام ٹیسٹ رپورٹ اور نسخہ جات کے ساتھ عدالت میں پیش کیا گیا ہے، اور یہ تمام تر حقائق کیس فائل میں موجود ہیں کہ شہر کے امراض دماغ کے ماہرین نے مقتول کا علاج کیا اور بوقت موت وہ کافی حد تک صحت یاب ہو چکا تھا۔ اگر میری موکلہ اپنے شوہر کی دشمن ہوتی تو وہ اسی بیماری سے صحت کی طرف لانے کی بجائے اس کے حال پر چھوڑ دیتی۔ اس دماغی مرض کے ساتھ وہ معاشرے میں ایک تماشا بن کر رہ جاتا اور کسی وقت کسی بھی تاریک کونے میں اس کی عبرتناک موت واقع ہو جاتی، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ جو حقائق و شواہد سامنے ہیں ان سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ میری موکلہ اپنے شوہر کی سچی ہمدرد اور مخلص جیون ساتھی تھی۔ اس نے زندگی کی آخری سانس تک اپنے شوہر کا ساتھ نبھایا، جس کی گواہی فیکٹری کا ایک ایک ورکر، مقتول کے پڑوسی اور سب سے بڑھ کر وہ ڈاکٹرز دیں گے جنہوں نے اس کا دماغی علاج کیا تھا۔ یہی تو اس عورت کا کمال ہے، یہ خود بھی کچھ کم نہیں، اور بڑے بڑے عاملوں کاملوں سے بھی اس نے تعلقات استوار کر رکھے ہیں۔
وہ نفرت آمیز انداز میں میری موکلا کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اس نے پہلے تو مقتول کو الو کا گوشت کھلا کر اپنا متی و فرما بردار بنایا، پھر عاملوں سے تعویذ گنڈے کروا کے اسے دماغی عارضی میں مبتلا کر دیا، آخر میں ڈاکٹری علاج کرا کے سب کی ہمدردیاں وصول کر لیں۔ جب یہ سب کچھ ہو چکا تو ایک روز اس کا گلا دبا کر اس کی کہانی کو انجام تک پہنچا دیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ نمودار ہو گئی۔ میں نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، میڈم فرخندہ، ذرا یہ تو بتائیں الو کا گوشت کون سی مارکیٹ میں دستیاب ہے تاکہ لاتعداد خواتین کا بھلا ہو جائے، اور وہ بیویاں جو ہر جتن کے باوجود بھی اپنے شوہروں کو مٹھی میں نہیں کر سکتی وہ اس گوشت سے استفادہ کر سکیں۔ یہ تو آپ اپنی موکلا سے ہی پوچھیں، وہ زہر خند لہجے میں بولی۔ کاملوں سے اسی نے یارانے گانٹ رکھے ہیں جو موکلات کی مدد سے الو کا گوشت، مگرمچھ کا خون اور شیرنی کا دودھ تک منگوا لیتے ہیں۔ میں نے اس کے طنز کے جواب میں وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اپنی موکلا سے میں اس بارے میں ضرور پوچھوں گا، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میری موکلا کو اپنے شوہر کا قاتل ٹھہرانے کے لیے ابھی آپ نے جو ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے اس میں عدالتی نقطہ نظر سے ذرا بھی دم خم نہیں۔ جبکہ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری سانس لی اور مزید کہا، جبکہ اپنی موکلا کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے میرے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں جو کہ میں صفائی کے گواہ کی شکل میں پیش کرنے والا ہوں۔ اس نے جواب میں کچھ نہیں کہا اور الجھن زدہ نظر سے وکیل استغاثہ کو دیکھنے لگی۔ That's all, Your Honor۔ ان الفاظ کے ساتھ میں نے اپنی جرح موقوف کر دی۔ جج نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے استفسار کیا، آپ کوئی اور گواہ پیش کرنا چاہیں گے؟ جناب عالی، استغاثہ کی آخری گواہ اور اس کیس کی مدعی مقتول کی بیٹی طاہرہ کو آئندہ پیشی پر عدالت میں گواہی کے لیے بلایا جائے گا، وکیل استغاثہ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، جج نے اس بات میں گردن ہلائی، آپ اگلی پیشی پر مقتول کی بیٹی طاہرہ کو حاضر کریں، اور آپ، جج نے میری جانب اشارہ کرتے ہوئے اضافہ کیا، بیگ صاحب، آئندہ پیشی پر آپ صفائی کے گواہ کو بھگتا دیں تاکہ اس کیس کا فیصلہ جلد از جلد ہو سکے۔ اوکے یور آنر، میں نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہا۔ جج نے آئندہ پیشی کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ منظر اسی عدالت کا تھا اور گواہوں والے کٹہرے میں مقتول کی بیٹی طاہرہ کھڑی تھی۔ طاہرہ کا شوہر یوسف بھی اس روز عدالت میں موجود تھا۔ طاہرہ استغاثہ کی آخری گواہ تھی۔ وکیل استغاثہ نے اپنی جرح سے فارغ کیا تو اپنی باری پر میں وٹنس باکس کے قریب چلا گیا۔ طاہرہ کی عمر 25+ تھی۔ وہ ایک خوبصورت اور ہینڈسم لڑکی تھی۔ وکیل استغاثہ نے اسے تقریباً وہی سوالات کیے تھے جو اس سے پہلے طاہرہ کی والدہ فرخندہ سے پوچھے تھے۔ طاہرہ نے بھی کم و بیش اپنی والدہ سے ملتے جلتے جوابات دیے تھے، لیکن اس میں استغاثہ کی گواہ کو ذرا مختلف انداز میں چیک کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے اپنی جرح کا آغاز کیا۔ طاہرہ صاحبہ، ہم چند منٹ کے لیے ماضی میں جھانکتے ہیں، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ جی مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس نے مختصراً جواب دیا۔ میں نے کہا، جب آپ کے والد نے ابھی دوسری شادی نہیں کی تھی اور نہ ہی دور دور تک اس شادی کے کہیں آثار نظر آتے تھے، تو آپ کے والد صاحب آپ سے محبت کرتے تھے، آپ کا خیال رکھتے تھے، انہوں نے کبھی آپ کو کوئی کمی محسوس نہیں ہونے دی تھی۔ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نہیں وکیل صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس نے جواب دیا۔ حقیقت یہی تھی، دوسری شادی کے بعد مقتول کے معمولات میں تھوڑی تبدیلی آ گئی تھی۔ میں نے معتدل انداز میں جرح کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، لیکن اس نے آپ ماں بیٹی کو نظر انداز نہیں کیا تھا۔ اس کا وقت اور توجہ دو گھروں میں بٹ گئے تھے، لیکن اس نے آپ لوگوں کے آرام و عیش اور دیگر ضروریات کو ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہیں کیا۔ ایسا ہی تھا نا طاہرہ صاحبہ؟ میں نے رک کر بڑی گہری نظر سے اسے دیکھا۔ اس نے اس بات میں گردن ہلانے پر اکتفا کیا۔ میں نے کہا، آپ کی والدہ اور والد کے درمیان جس بھی نوعیت کے اختلافات رہے ہوں، ہمیں ان سے بحث نہیں ہے، مگر یہ ایک کھلی حقیقت ہے کہ آپ کی والدہ نے کورٹ سے خلا حاصل کرنے کے بعد الگ رہنے کا فیصلہ کیا تو آپ نے بھی اپنے والد یعنی مقتول جبار کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ ہاں، میں بھی امی کے ساتھ دوسرے گھر چلی گئی تھی، اس نے جواب دیا۔ فرخندہ صاحبہ کورٹ سے خلا لینے کے بعد مقتول کی بیوی نہیں رہی تھی۔ میں نے جرح کے سلسلے کو ایک خاص زاویے کی طرف لاتے ہوئے سوال کیا۔ وہ مقتول کے ساتھ ایک چھت کے نیچے زندگی بسر نہیں کر سکتی تھی، ان دونوں کے بیچ کوئی رشتہ ناتا باقی نہیں رہا تھا، لیکن باپ بیٹی کا رشتہ اور تعلق ختم نہیں ہوا تھا۔ وہ ہر قیمت پر آپ کا باپ تھا، کوئی آپ کو مقتول سے ملنے سے روک نہیں سکتا تھا، پھر آپ نے اپنے والد کی طرف سے کیوں منہ موڑ لیا؟
میری معلومات کے مطابق مقتول سے علیحدگی اختیار کرنے کے بعد آپ نے کبھی پلٹ کر ان کی طرف نہیں دیکھا، کیوں؟ میں سمجھتی ہوں میرے پاپا نے امی کے ساتھ بڑی زیادتی کی تھی، اس نے جواب دیا۔ میرے دل میں پاپا کے لیے بہت غصہ اور ناراضگی تھی۔ یہ ناراضگی اور غصہ سالہ سال پر محیط ہو گیا۔ میں نے طنز میں ڈوبے ہوئے الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے کہا، اس دوران میں آپ کا رشتہ آیا اور ایک بہت اچھی جگہ شادی بھی ہو گئی۔ میں نے لمحے بھر کو رک کر طاہرہ کے شوہر یوسف کی طرف دیکھا اور سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا، آپ نے اور آپ کی والدہ نے مقتول کو اس شادی میں شمولیت کی دعوت تو کیا، اطلاع تک نہ دی۔ جب آپ میکے سے رخصت ہو کر سسرال جا رہی تھی تو ایک لمحے کے لیے آپ کو اپنے پاپا کی یاد نہیں آئی؟ یاد آئی بھی تو آپ نے اس کا عملی اظہار نہیں کیا کہ امی جان کو یہ آپ کا اظہار سخت ناگوار گزرے گا۔ پھر آپ کے پاپا ایک دماغی مرض میں مبتلا ہو کر عضوِ معطل کی شکل اختیار کر جاتے ہیں اور ان کی بیماری 1 سال سے بھی زیادہ عرصہ کھینچ لیتی ہے۔ وہ کبھی اسپتال میں داخل ہوتے ہیں، کبھی گھر آ جاتے ہیں۔ گھر میں بھی وہ اس انداز میں زندگی گزارتے ہیں کہ انہیں مسلسل نگرانی اور نگہداشت کی ضرورت ہے۔ وہ کم از کم 6 ماہ تک فیکٹری بھی نہیں جاتے۔ فیکٹری کیا، ڈاکٹر ان کی طبیعت کے پیش نظر گھر سے باہر قدم نکالنے کی اجازت نہیں دیتے۔ مگر اس عرصے کے دوران میں نے ڈرامائی انداز میں توقف کیا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، آپ کی والدہ کا یہاں پر ذکر کرنا غیر اہم اور غیر ضروری ہے کہ مقتول اور ان کے بیچ کوئی رشتہ باقی نہیں رہا تھا، لیکن اس دوران میں آپ کی محبت میں بھی کوئی ابال نہیں آیا۔ آپ کو ایک مرتبہ بھی توفیق نہ ہوئی کہ اپنے لب دب بیمار باپ کی خیریت جاننے، اس کا حال احوال لینے کے لیے اس کے پاس چلی جاتی؟ ایسا نہیں کہ آپ کو اپنے والد کی بیماری کی خبر نہ ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ آپ کا دل باپ کو دیکھنے کے لیے مچلا نہ ہو، لیکن پھر وہی والدہ کی ناراضگی اور خفگی کا ڈر آپ کے پاؤں کی زنجیر بن گیا، اور آپ شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی اپنے اندر اتنی اخلاقی جرت نہ پیدا کر سکی کہ ایک نظر اس شخص کو دیکھنے چلی جاتی جو آپ کو اس دنیا میں لانے کا موجب تھا، جس نے آپ کو پال پوس کر اور پڑھا لکھا کر اتنا بڑا کیا کہ آج آپ اس معاشرے کی عزت دار فرد ہے۔ لگتا ہے آپ کی سوچ، آپ کے جذبات، آپ کے احساسات اور آپ کی حرکات اور سکنات پر صرف اور صرف آپ کی والدہ کی حکمرانی ہے۔ آپ کی حیثیت ایک کٹ پتلی سے زیادہ نہیں۔ میری اس گہری چوٹ پر وہ جذبز ہو کر رہ گئی۔ اس زبان سے تو کچھ نہیں بولی، تاہم ندامت آمیز نظر سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں نے اپنی جرح کو اختتامی مراحل میں داخل ہوتے ہوئے کہا، اور اب جبکہ آپ کے والد کی موت واقع ہو گئی ہے تو آپ اچانک ایک مدعی کی صورت میں سامنے آ کر اپنے باپ کی موت کو قتل ثابت کرتے ہوئے میری موکلہ کو پھانسی دلوانے کے لیے کوشاں ہیں۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کو بیٹھے بٹھائے اپنے باپ کا خیال کیوں آ گیا؟ صرف آپ کو ہی نہیں بلکہ آپ کی والدہ کو بھی اپنے سابق شوہر سے بڑی ہمدردی اور دلچسپی پیدا ہو گئی ہے۔ کہیں مقتول کی دولت اور جائیداد پر قبضہ کرنے کی کوشش تو نہیں؟ وہ عورت جو پچھلے کئی سال سے آپ کے ذہن میں مقتول کے لیے زہر ٹپکاتی چلی آ رہی ہے، آج وہ یہ ثابت کرنے کے لیے بے چین دکھائی دیتی ہے کہ میری موکلہ نے دولت اور جائیداد کے لالچ میں اپنے شوہر کو قتل کر ڈالا ہے۔ اس ہنگامی اور فوری کارروائی کے پیچھے تو کسی گہری سازش کے آثار نظر آتے ہیں۔ یہ کایا پلٹ کیسی؟ یہ انقلاب کیوں کر؟ میرے ان تیکھے اور نکیلے سوالات کا اس کے پاس کوئی معقول جواب نہیں تھا، لہٰذا وہ گردن جھکا کر اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو دیکھنے لگی۔ میں اپنی جرح کے نتیجے میں عدالت کی جس جانب توجہ مبذول کرانا چاہتا تھا، اس مقصد میں 100% کامیاب رہا تھا، لہٰذا میں نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے تیز آواز میں کہا، مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی۔ جج تھوڑی دیر تک اپنے سامنے میز پر پھیلے ہوئے کاغذات کو دیکھتا رہا، پھر ایک پیڈ پر چند نوٹس لینے کے بعد اس نے مجھ سے کہا، بیگ صاحب آپ صفائی کے گواہ کو پیش کریں۔ ٹھیک 1 منٹ بعد وٹنس باکس میں ملزم نازیہ کی فیکٹری کا جنرل مینیجر نظامی کھڑا تھا۔ میں نے آج خاص طور پر نظامی اور اس کے ایک پیر و مرشد کی عدالت میں پیشی کا اہتمام کیا تھا۔ مذکورہ پیر و مرشد عدالت کے کمرے کے باہر برآمدے میں موجود تھا۔ نظامی کی عمر 50 سے متجاوز تھی۔ وہ چھریرے بدن کا مالک ایک پستہ کامت شخص تھا۔ اس نے میڈیم سائز کی داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی۔ نظامی طویل عرصے سے نازیہ یعنی مقتول کی فیکٹری میں کام کر رہا تھا۔ مقتول جبار اس پر اندھا اعتماد کرتا تھا۔ جب جبار دماغی مرض میں مبتلا ہوا تو نظامی نے فیکٹری کے نظام کو اس ذمہ داری سے سنبھال رکھا تھا کہ نازیہ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ نازیہ بھی اپنے مینیجر کی تعریفیں کرتی نہیں تھکتی تھی۔ نظامی ہر لحاظ سے ان لوگوں کے لیے قابل بھروسہ آدمی تھا۔ نظامی نے سچ بولنے کا حلف اٹھایا اور اپنا مختصر سا بیان ریکارڈ کرا دیا۔
وقوعے کے روز ملزم نازیہ سپہر 5 بجے سے شام 8 بجے تک نظامی کے ساتھ رہی تھی اور یہ وقت انہوں نے عامل بابا کے آستانے پر گزارا تھا۔ مقتول اور ملزمہ کی رہائش ڈیفنس سوسائٹی میں تھی، جبکہ بابا کا آستانہ نیو کراچی کے دور دراز غیر علاقے میں 1 گھنٹہ جانے میں اور 1 گھنٹہ واپسی کے سفر میں خرچ ہو گیا تھا۔ بابا کے آستانے پر انہوں نے بمشکل 1 گھنٹہ گزارا ہوگا، تاہم یہ بات طے تھی کہ جب مقتول جبار کی موت واقع ہوئی، ملزمہ نازیہ اور اس کا مینیجر جائے وقوع سے کئی کلومیٹر کی دوری پر تھے، لہٰذا کسی بھی طور میری موکلہ اپنے شوہر کی موت کی ذمہ دار نہیں ہو سکتی تھی۔ میں نے 2-4 سوالات کے بعد صفائی کے گواہ کو فارغ کیا تو وکیل استغاثہ نے اسے پکڑ لیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جارحانہ انداز میں بولا، نظامی صاحب، آپ وقوعے کے روز ملزمہ کے ساتھ کسی بابا کے آستانے پر کیوں گئے تھے؟ بابا نے بلایا تھا اس لیے گئے تھے۔ نظامی نے بہت ہی نپتلا جواب دیا۔ کیوں بلایا تھا؟ وکیل استغاثہ کی جارحیت میں اضافہ ہو گیا۔ بابا جبار صاحب کے لیے کوئی خصوصی تعویذ دینا چاہتے تھے۔ نظامی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ وہ ہفتے کا دن تھا اور بابا کے مطابق اس روز قمر اور اقرب بھی تھا۔ بابا نے مجھے فون کر کے بتایا کہ آج عصر اور مغرب کے درمیان نازیہ صاحبہ کا ان کے آستانے پر پہنچنا بہت ضروری ہے۔ وہ نازیہ صاحبہ پر کوئی ایسا عمل کریں گی اور ایک تعویذ بھی دیں گی جس کے اثرات سے جبار صاحب بہت جلدی صحت یاب ہو جائیں گے۔ جبار صاحب پہلے بھی بابا کے علاج سے ہی ٹھیک ہو رہے تھے۔ چنانچہ میں نازیہ صاحبہ کو لے کر بابا کے آستانے پر پہنچ گیا۔ تم لوگ کتنے بجے گھر سے نکلے تھے؟ وکیل استغاثہ نے تیز لہجے میں پوچھا۔ اس وقت سپہر کے 5 بجے تھے۔ اور تمہاری واپسی کب ہوئی؟ نظامی نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا۔ جب ہم لوگ واپس بنگلے پر پہنچے تو شام کے 8 بج چکے تھے۔ نظامی صاحب، آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ معزز عدالت آنکھیں بند کر کے آپ کے بیان پر یقین کر لے گی۔ وکیل استغاثہ نے دھمکی آمیز انداز میں کہا۔ اگلی پیشی پر اس عامل بابا کو آپ کے بیان کی تصدیق کے لیے یہاں بلایا بھی جا سکتا ہے۔ جناب، نیکی اور پوچھ پوچھ، میں نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میرے فاضل دوست، ایسے نیک کاموں میں تاخیر مناسب نہیں ہوتی۔ عامل بابا کی گواہی کے لیے آئندہ پیشی تک کیوں انتظار کیا جائے؟ اگر معزز عدالت کا حکم ہو تو میں صرف 1 منٹ کے لیے اسے یہاں بلا سکتا ہوں۔ وکیل استغاثہ نے حیرت بھرے انداز میں مجھے دیکھا۔ جج نے پوچھا، بیگ صاحب، کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ عامل بابا اس وقت عدالت کے احاطے میں موجود ہے؟ جی ہاں، میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ جناب عالی، میں نے نظامی صاحب کے علاوہ عامل بابا کو بھی ارینج کر رکھا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ نظامی صاحب کے بعد عامل بابا کی ضرورت بھی پیش آئے گی۔ عدالت کو اس بات سے کوئی مطلب نہیں کہ وہ عامل بابا کتنا پہنچا ہوا ہے۔ جج نے گمبھیر لہجے میں کہا، نہ ہی اس امر سے کوئی دلچسپی ہے کہ اس کے عملیات اور تعویذات کتنے اثر پذیر ہیں۔ البتہ اس کی یہ گواہی عدالت کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہوگی کہ ملزم نازیہ نے وقوع کے روز شام 6 سے 7 بجے تک کا 1 گھنٹہ اس کے آستانے پر گزارا تھا۔ اس کی گواہی سے یہ بات پایا ثبوت کو پہنچ جائے گی کہ ملزمہ اپنے شوہر کی موت میں ملوث نہیں۔ ابھی پیش کرتا ہوں جناب عالی، میں نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ مذکورہ عامل بابا باہر برآمدے میں ایک چوبی بینچ پر موجود ہے۔ وکیل استغاثہ، انکوائری آفیسر اور جج نے بیک وقت چونک کر عدالت کے داخلی دروازے کی سمت دیکھا، جیسے وہاں سے عامل بابا نہیں کوئی طوفان اندر آنے والا ہو۔ آئندہ پیشی پر عدالت نے میری موکلہ نازیہ کو باضابطہ بری کر دیا۔ پچھلی تاریخ پر نظامی کی گواہی اور پھر عامل بابا کے تصدیقی بیان نے میری موکلہ کی پوزیشن اس کیس میں بالکل صاف کر دی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق مقتول جوار کی موت شام 6 اور 7 بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی اور یہ وہ وقت تھا جب ملزمہ جائے وقوع سے کئی کلومیٹر دور کراچی کے شمالی کونے میں موجود تھی، جبکہ جائے وقوع یعنی ڈیفنس سوسائٹی کراچی کا جنوبی کنارہ تھا۔ لہٰذا کسی بھی طور یہ ممکن نہیں تھا کہ میری موکلہ نے اپنے شوہر کو قتل کیا ہو۔ میری کامیابی پر سب سے زیادہ تلملاہٹ انکوائری آفیسر کے دماغ کو چڑھی تھی۔ اس نے بے ساختہ مجھ سے سوال کیا۔ اس وقت ہم عدالت کے برآمدے میں کھڑے تھے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے واضح ہے کہ جبار کی موت بہرحال طبی نہیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے یہ واضح ہے کہ جبار کی موت بہرحال قدرتی نہیں، اسے گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اگر یہ قتل ملزم نازیہ نے نہیں کیا تو پھر جبار کا قاتل کون ہے؟ میں طنزیہ انداز میں مسکرایا اور نہایت ہی تیکھے لہجے میں کہا، مائی ڈیئر، میں اس کیس میں وکیل صفائی تھا۔ میرا کام صرف اپنے موکل کی صفائی پیش کر کے اسے باضابطہ بری کرانا تھا۔ مجرم کون ہے؟ قتل کس نے کیا؟ کیوں قتل کیا؟ ان سوالات کے جواب تلاش کرنا تفتیشی افسر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔
میری اس کاری چوٹ پر آئیو نے گھور کر مجھے دیکھا تو عامل بابا نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ اس نے انکوائری آفیسر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گمبھیر لہجے میں کہا، او صاحب بہادر، زیادہ مت گھسو اس معاملے میں، اپنی بیوی بچوں پر ہی رحم کر لو۔ کیوں؟ آئیو استجابیہ نظر سے عامل کو دیکھنے لگا۔ یہ جنات وغیرہ کا چکر ہے۔ عامل بابا نے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد آواز دبا کر کہا، جنات؟ آئیو کے چہرے پر زردی کھنڈ گئی۔ ہاں، عامل بابا کی آواز میں ایک عجیب سی پراسراریت تھی۔ تم لوگوں کا قانون ایسی باتوں کو نہیں مانتا، اس لیے میں نے جج صاحب کے سامنے ذکر نہیں کیا۔ وہ لمحے بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر آئیو کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نصیحت آمیز انداز میں بولا، اس کیس سے دور ہو جاؤ، میں نے خود بڑی مشکل سے جان چھڑائی ہے۔ اگر نازیہ کو میں نے تعویذ کے بہانے اپنے آستانے پر نہیں بلایا ہوتا تو یہ بھی گئی تھی جان سے۔ شاہ جنات جبار کے ساتھ اس کا کام بھی کر دیتا۔ بات آئی سمجھ میں؟ ہاں، آئیو سرا سیمیا انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، پھر ڈرتے ڈرتے پوچھ لیا، مقتول سے آخر شاہ جنات کی کیا دشمنی تھی؟ پچھلے دنوں، مطلب یہ کہ 3-4 سال پہلے مقتول نے اپنی فیکٹری میں توسیع کام کروایا تھا۔ عامل بابا نے گہری سنجیدگی سے بتایا، اس جگہ پر جنات کا ایک قبیلہ آباد تھا، ان بیچاروں کو بے گھر ہونا پڑا۔ اپنے قبیلے کے بڑے جنات کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر شاہ جنات کا ایکشن لینا ضروری ہو گیا تھا۔ اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں ہے تو قاتل کی تلاش میں گھس جاؤ اس کیس کے اندر، ایک دن تم بھی شاہ جنات کے ہاتھ گردن تڑوا کر حرام موت مرو گے۔ آئیو نے اس کے بعد مزید کوئی سوال نہیں کیا اور بقول کسے دم دبا کر ایک طرف نکل گیا۔ نازیہ نے عامل بابا سے تجسس بھرے انداز میں پوچھا، بابا جی، کیا واقعی شاہ جنات نے جبار کی جان لی ہے؟ نہیں، وہ قطعیت سے بولے، اور یہ بات تم تو اچھی طرح جانتی ہو، بابا جی ایکٹنگ کر رہے تھے۔ نظامی جلدی سے عامل بابا کی ترجمانی کرتے ہوئے میری طرف دیکھ کر بولا، تاکہ آئیو خوفزدہ ہو کر نازیہ صاحبہ سے دور رہے۔ یہ پولیس والے بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں، آسانی سے کسی کی جان نہیں چھوڑتے۔ آئیو اپنی مٹھی گرم کرنے کے لیے مختلف ہیرو بہانوں سے نازیہ صاحب سے ملتا رہتا۔ میں مطمئن ہو گیا، اس کیس کے حوالے سے میرا کام ختم ہو گیا تھا، لہٰذا میں نے ان لوگوں کو کیس جیتے کی مبارکباد دی اور الوداعی کلمات کی ادائیگی کے بعد رخصت ہو گیا۔ یہ کیس بظاہر ختم ہو گیا تھا، لیکن اس کا کلائمیکس میرے ذہن میں مسلسل چل رہا تھا۔ میرے دماغ کی سوئی صرف ایک ہی جملے پر اٹک کر رہ گئی تھی اور وہ جملہ تھا عامل بابا کا۔ اس عامل نے نازیہ کو مخاطب کرتے ہوئے بڑے معنی خیز اور اٹل لہجے میں کہا تھا، نہیں، اور تم تو یہ بات اچھی طرح جانتی ہو، یعنی جبار کو شاہ جنات نے نہیں مارا تھا، اور یہ بات نازیہ کو اچھی طرح معلوم تھی، مگر کیسے؟ نازیہ یہ کیسے جانتی تھی کہ اس کے شوہر کو جنات نے نہیں قتل کیا؟ عمومی اصول کے تحت اگر نازیہ کو یہ بات معلوم تھی کہ جبار کی موت میں کسی جن وغیرہ کا ہاتھ نہیں، تو پھر اسے یہ بھی پتا ہونا چاہیے تھا کہ اس کے شوہر کا اصل قاتل کون تھا۔ میں نے اس نقطے پر صرف غور ہی نہیں کیا، بلکہ آنے والے دنوں میں اس سلسلے میں عملی تحقیق اور تفتیش بھی کر ڈالی۔ 1 ماہ کی انتھک کوشش کے بعد میں اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے جبار کے قاتل کو تلاش کر لیا تھا۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ جبار کی موت کا ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بیوی تھی۔ جی ہاں، نازیہ ہی نے گلا دبا کر اسے موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ سال بھر سے دماغی مرض میں مبتلا رہنے کے بعد وہ پہلے ہی ادموا ہو چکا تھا، لہٰذا نازیہ کو اپنے عزائم کی تکمیل کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی تھی۔ جائے وقوع سے اپنی غیر حاضری کو ثابت کرنے کے لیے اس نے مینیجر نظامی اور نظامی نے عالم بابا کو خرید لیا تھا۔ میری تحقیق کے مطابق اس کام کے لیے نازیہ نے نظامی کو 50,000 روپے اور نظامی نے عامل بابا کو 10,000 روپے دیے تھے۔ ان دونوں کرداروں نے اپنا اپنا رول بڑے عمدہ انداز میں نبھایا تھا۔ مزید تحقیق سے یہ بھی پتا چلا کہ فرخندہ اور طاہرہ کا موقف بالکل درست تھا۔ نازیہ نے یہ سب کچھ ایک مضبوط پلاننگ کے تحت کیا تھا اور اپنے مقصد میں کامیاب رہی تھی۔ کامیاب تو اس کیس میں بھی رہا تھا، لیکن میری پیشہ ورانہ زندگی کا دوسرا ایسا کیس تھا جس کی کامیابی پر مجھے دلی دکھ اور افسوس ہوا تھا۔ ان دونوں کیسز میں میرے موکل نے مجھے اندھیرے میں رکھ کر کیس لڑوایا تھا۔ اور دونوں ہی دفعہ میں نے اپنی لا علمی میں ایک مجرم کو اپنی وکالت کے زور پر صاف بچا لیا تھا۔ اس کیس کی ردات تو آپ نے بھی ابھی پڑھی۔ دوسرے متذکرہ کیس کی کہانی بے آواز کے نام سے لگ بھگ 20 سال پہلے آپ کی نظر سے گزری ہوگی، جب ایک شوہر نے اپنی بیوی کے انشورنس کی بھاری رقم وصول کرنے کے لیے اسے صفائی سے قتل کیا تھا۔
کہ قانون کی گرفت میں آنے کے باوجود بھی میری وکالت نے اسے بچا لیا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ کچھ ہی عرصے کے بعد وہ ایک جان لیوا عذاب میں مبتلا ہو گیا تھا، جیسا کہ نازیہ کا مینیجر نظامی، جی ہاں، نظامی کا پورا نام حسن کمال نظامی تھا۔ اب آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ میں نے جھوٹے گواہ حسن کا کیس لینے سے کیوں انکار کر دیا تھا۔ اس کی جھوٹی گواہی نے کیس میں نہایت ہی اہم کردار ادا کر کے مجرم نازیہ کو بے گناہ ثابت کر دیا تھا۔ میرے اللہ مجھے معاف کرے کہ یہ جو کچھ بھی ہوا میری بے خبری میں ہوا۔ میں تو اس بات کے لیے اپنے پاک پروردگار کا لاکھ شکر گزار ہوں کہ میری وکالت سے کسی بے گناہ کو پھانسی نہیں ہوئی۔ نیت کا حال صرف اللہ جانتا ہے اور وہی معاف کرنے والا ہے۔